السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ہواری بائی دا سیکرٹ کلر، اور یہ اس ناول کا سیکنڈ پارٹ اور لاسٹ پارٹ ہے۔ ٹیکس نہیں لگتا، احساس شرمندگی ہوتی ہے، اس نے کہا تو ماریا خاموش ہو گئی۔ عمار سے کوئی بھی بات کی جائے وہ سیدھا جواب دینے سے خود کو باز رکھتا تھا، وہ جان گئی تھی۔ ایک قصہ اڑتے پتوں کا جو سبز رتوں میں خاک ہوئے، ایک نوحہ شہد کے چھتوں کا جو فصل گل میں راکھ ہوئے، کچھ باتیں ایسے رشتوں کی جو بیچ نگر میں ٹوٹ گئے، کچھ یادیں ایسے ہاتھوں کی جو بیچ بھور میں چھوٹ گئے۔ تم وشت طلب میں ٹھہر گئے، تم دشت طلب میں ٹھہر گئے، ہم قریہ جا کے پار گئے، یہ بازی جا کی جازی ہے، جا کی بازی ہے، تم جیت گئے ہم ہار گئے۔ اس وقت کار میں خاموشی تھی۔ عمار اور آدم نامی ٹریول گائیڈ آگے بیٹھے ہوئے تھے اور کار اس وقت حماس کی حدود میں داخل ہو رہی تھی۔ آدم وقتاً فوقتاً اسے کسی جگہ کی خاصیت ماضی و حال کے لبادے میں لپیٹ کر بتا رہا تھا اور وہ غور سے سن بھی لیتی تھی، لیکن اسے مزہ نہیں آ رہا تھا۔ کیا تم لوگ ایک اچھے ٹورسٹ گائیڈ کی طرح مسلسل اپنے ملک کی تعریف میں کچھ بول نہیں سکتے، یا کم از کم میوزک ہی چلا دو؟ اس کے فون کا انٹرنیٹ تک کام نہیں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنی پل پل کی خبر دینا ضروری سمجھتی تھی۔ کیا بتائے آپ کو اپنے ملک کے بارے میں؟ یہ کہ ہمارے لوگ اچھے کھانے کو، اچھی زندگی کو، خوش رہنے کو، ہنسنے بولنے کو ترستے ہیں؟ یا یہ بتائے کہ آپ جیسے جرنلسٹ یہاں آتے ہیں اور ہم جیسوں کو عذاب میں ڈال کر واپس اپنے ملک جا کر خوشبار زندگی گزارتے ہیں کہ واہ بھائی معرکہ سر کر کے لوٹے ہیں؟ عمار، آدم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گویا اسے ریلیکس رہنے کو کہا۔ میں اس سب کے لیے شرمندہ ہوں، اس نے آہستگی سے کہا۔ شرمندہ ہونا بہت چھوٹا لفظ تھا۔ وہ گلٹ میں تھی کہ ایک بے قصور کو اس کے ایڈونچر کی وجہ سے اتنا کچھ سہنا پڑا تھا۔ شرمندہ ہونا بھی چاہیے، میرا بازو ٹوٹا تھا آپ کی وجہ سے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس نے اپنا دفاع کیا۔ ادھر ارادہ، نیت یا انٹینشن کون دیکھتا ہے؟ یہاں جو سامنے ہوتا ہے وہی نظر آتا ہے اور وہی دیکھا جاتا ہے۔ آدم نے پھر گفتگو میں مداخلت کرنے کے لیے ماریا کو قریب نظر آتے ایک ہوٹل کی مسمار بلڈنگ کے بارے میں کچھ بتانا چاہا، لیکن وہ عمار کی جانب متوجہ تھی۔ میں معذرت چاہتا ہوں خانم، دراصل عمار اس انٹرویو کے بعد اور پھر ہیوی پٹائی کے بعد PTSD میں چلا گیا تھا۔ اسی وجہ سے جاگتے میں اسے فلیش بیک اور سوتے میں خواب چین نہیں لینے دیتے۔ آخر کار وہ بول ہی پڑا، اور ماریا کا اس طرح شرمندہ ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا اسے۔ PTSD یعنی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے۔ PTSD کے بڑے سانحے سے دو چار ہونے کے بعد چند ہفتوں یا مہینوں میں شروع ہوتا ہے۔ یہ کیفیت کسی بھی المناک یا خطرناک سانحے کے بعد شروع ہوتی ہے، مثلاً جس میں انسان کو اپنی جان خطرے میں محسوس ہو، یا وہ دوسرے لوگوں کو زخمی ہوتا یا مرتا ہوا قریب سے دیکھے۔ ان خطرناک سانحوں کی مثالیں جیسے ٹریفک کی شدید حادثات، ذاتی حملہ، جنسی تشدد، جسمانی تشدد، ڈکیتی، یرغمال بنا لیا جانا، دہشت گردی کا شکار ہونا، جنگی قیدی بن جانا، قدرتی یا انسان کے پیدا کیے ہوئے آفات و حادثات کا شکار ہونا، مثلاً سیلاب آنا یا کسی عمارت کا گر جانا، کسی عزیز یا رشتہ دار کی غیر فطری یا پرتشدد موت کی خبر سننے سے بھی PTSD کی بیماری شروع ہو سکتی ہے۔ کسی بڑے ذاتی سانحے کو بار بار محسوس کرنا اور اس سے بار بار گزرنا ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ اس لیے اس احساس سے چھٹکارا پانے کے لیے انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے مشغلے میں مصروف کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ذہن اس طرف نہ جائے۔ لوگ ان جگہوں یا لوگوں سے قطع تعلق کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس واقعے کی یاد دلائے، حتیٰ کہ لوگ اس بارے میں بات کرنے سے بھی گریز کرنے لگتے ہیں۔ ان اذیت ناک احساسات کو قابو میں رکھنے کے لیے انسان اپنے جذبات کو بے حس یا شل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے بات چیت سے گریز کرتے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے لوگ ان سے ملنا اور بات کرنا مشکل محسوس کرنے لگتے ہیں۔ گاڑی ایک زوردار جھٹکے سے ایسے رکی جیسے سامنے اچانک سے کوئی انسان سامنے آ گیا ہو اور ایمرجنسی میں بریک لگایا گیا ہو۔ سلطان آدم بن اطرش، سامنے ہوٹل سے کچھ کھانے کو لے کر آؤ۔ عمار کی سنجیدہ آواز پر اس نے عمار کو بیک ویو مرر سے دیکھنا چاہا، لیکن اس نے مرر کا رخ اوپر کی جانب کر رکھا تھا، ایسے کہ وہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ پیچھے کون سی کار آ رہی ہے۔
اس کے انداز میں آدم کے لیے کوئی تنبیہ تھی جس سے وہ خاموشی سے سیٹ بیلٹ اتار کر کار سے اتر گیا تھا۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ باہر دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ٹھیک ہے، تمہارے جینے کی وجہ کیا ہے عمار بن یوسف؟ اس نے گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ آپ اتنی سادہ ہے یا مجھے بچہ سمجھتی ہے؟ میرے ملک کے حالات دیکھتے ہوئے بھی آپ مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ میرے جینے کی وجہ کیا ہے؟ نام، میں واقع جاننا چاہتی ہوں۔ اس نے بھی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں اپنی دھرتی کو دھوکے باز لوگوں سے آزاد کر دوں۔ یہ امریکی، روسی، ترک، منافق، مسلمان ممالک، ان سب سے آزاد، الگ ہستہ بستہ میرا شام ہو، جو میرا ملک ہو، میرے لوگوں کا ملک ہو، جہاں میرے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو، میرے لوگ عمار بن یوسف کی طرح بے مقصد زندگی نہ گزار رہے ہوں۔ تمہاری زندگی بے مقصد تو نہیں ہے عمار بن یوسف؟ کیا تم IKI کے بارے میں جانتے ہو، جو جاپانیوں کا زندگی گزارنے کا فارمولا ہے؟ اس نے عمار کی بات کاٹ کر پوچھا۔ وہ اب اس سے تلخ گفتگو ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ عمار ٹھیک نہیں ہے۔ تھوڑی وضاحت کریں میڈم ماریا نکتوریا، وہ ہاتھ میں سکہ اچھالتے ہوئے کہہ رہا تھا جیسے وقت گزاری کے لیے اس کا پسندیدہ مشغلہ یہی ہو۔ جاپان میں ایک آئی لینڈ ہے، اوکیناوا، جہاں لوگ 100 سال سے بھی زیادہ کی زندگی جیتے ہیں اور 90 برس کی عمر میں بھی ایسے خوشی خوشی کام پر جا رہے ہوتے ہیں جیسے وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوں گے، ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ جاپانی لوگ مانتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہیں اور اسی خاص مقصد کو پا لینا IKI اکیگائی کہلاتا ہے۔ اس بات کے پیش نظر میرا اکیگائی یہی ہے کہ میں اپنے لوگوں کو دھوکے بازوں سے آزاد کرواؤں۔ اور مدھم آواز میں بولا، تمہارا مقصد بہت اونچا ہے عمار، مجھے امید ہے تم جلد اپنے ملک کے لیے کوئی ایسا کام کرو گے کہ جب تم سمجھو گے تمہارا اکیگائی پورا ہو گیا ہے۔ ماریا نے سچے دل سے کہا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ آدم واپس آ گیا اور اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اچنبے سے کار کا دروازہ کھولتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ دونوں آپس میں کوئی بات کرنے لگے تو ماریا کو تعجب ہوا کہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس نے دیکھا عمار اس کی جانب آ رہا ہے۔ اس نے ماریا کی سائیڈ سے کار کا دروازہ کھولا۔ آئے ہم آپ کو شامیوں کی میزبانی دکھاتے ہیں۔ وہ کار کا دروازہ کھول کر کھڑا کہتے ہوئے بہت معصوم لگ رہا تھا۔ سیرین مہمان نواز ہوتے ہیں، اسے یقین تھا، لیکن عمار ایسا ہوگا اسے یقین نہیں تھا۔ یقیناً آدم نے اسے فورس کیا ہوگا۔ وہ یہی سوچ کر باہر آ گئی۔ ہم ٹیک اوے لے لیتے ہیں، راستے میں کھا لیں گے، اس نے عمار کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے مشورہ دیا۔ اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ دے کر وہ آگے چلنے لگا۔ وہ کیا ہے نا ماریا خانم، سیریا کے لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں اور مہمان کو ناراض نہیں کرتے، اسی لیے آپ آئے۔ آج کا کھانا سیرین باشندوں کی طرف سے، اور کیا وہ مہمان کو معاف بھی کر دیا کرتے ہیں؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ وہ رک کر پلٹا، اسے غور سے دیکھا اور اس سارے وقت میں وہ پہلی مرتبہ مسکرایا تھا۔ بل طبع وَأَنَا نَذْهَبُ، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ جواباً وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر عمار بن یوسف کے دماغ میں ایک ہی بات آئی کہ اس عورت کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اسے کسی محل میں سنبھال کر رکھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے ملک میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ ویلی کیفے میں اندر کی جانب چلے آئے۔ اندر آ کر سارا ہوٹل ثقافتی شادی ہال جیسا تھا۔ وہ شیشے کی دیواروں اور گہرے بھورے رنگ سے پینٹ شدہ ایک میرج ہال سا تھا، جس کے دوسرے فلور پر ڈائن ان کا بھی انتظام تھا۔ وہ ان دونوں کی مدعیت میں چلتی دوسرے فلور پر آ گئی۔ وہاں اکا دکا لوگ موجود تھے جو شاید دن کا کھانا کھانے کے لیے یا آفس بریک کی بدولت وہاں آئے تھے۔ جس میز کی جانب وہ اسے لائے وہاں پہلے سے ہی ایک عربی لڑکی موجود تھی۔ اسے دیکھتے ہی خوش دلی سے آگے بڑھی اور مرحبا کہا۔ اس نے مسکرا کر اس لڑکی سے ہاتھ ملایا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہاں سے شہر کا ایک خوبصورت لیکن بکھرا ہوا منظر نظر آتا تھا۔ چاروں جانب سے سبزہ ہونے کے باوجود ان کے پیچھے ٹوٹے مکانات بھی نظر آتے تھے جو سارا منظر پھیکا کر دیتے تھے۔ مرحبا یو خانم، امید ہے اب تک ان دونوں کی کمپنی میں تم بور نہیں ہوئی ہوگی۔ وہ سیرین لب و لہجے میں شائستہ انگریزی بول رہی تھی۔
بالطبع بالکل، ماریا کو انگریزی زبان آتی تو تھی لیکن پسند نہیں تھی، اسی لیے اس نے کئی زبانیں سیکھ رکھی تھی۔ پروفیشنل لائف میں اکثر کام آ جایا کرتی تھی۔ وہ لڑکی اس کی ہم عمری ہی لگتی تھی، غالباً سیرین ہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا کھلا ٹراؤزر اور گھٹنوں تک آتی سرخ ہی شرٹ پہن رکھی تھی، سر پر کالا اسکارف کس کر لپیٹ رکھا تھا۔ اگر مسلمان لڑکیوں کو ایسے اسکارف لپیٹے دیکھ کر اسے پہلا خیال یہی آتا تھا کہ کیا ان کا دم نہیں گھٹتا؟ بہرحال اچھے مہمان کی طرح وہ اس کے مذہب پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ جازمہ ہے، ادلب میں ہماری مدد کرے گی، یعنی آپ کو اسے بھی کچھ پیسے دینا ہوں گے۔ کسی بھی لوکل گائیڈ سے ادلب کے بہترین گائیڈ کا پوچھیں گی تو سب جازمہ بنت افروز کا ہی نام بتائیں گے۔ ادلب کو جازمہ افروز سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ عمار آہستہ آواز میں اس سے کہہ رہا تھا، وہ غیر دلچسپی سے سن رہی تھی۔ آدم یقیناً اس کا تعارف جازمہ سے کروا رہا تھا۔ سیریا میں سب لوگ سب کو جانتے ہیں۔ اٹس انٹرسٹنگ، اس نے انگریزی میں ہی کہتے ہوئے ایک مروت بھری مسکراہٹ سے جازمہ کو دیکھا۔ جازمہ کی نظریں اسے کچھ غیر آرام دہ سی کر رہی تھی، جیسے وہ اس میں کچھ تلاش کر رہی تھی، یا وہ اسے روسی جاسوس ہی سمجھ رہی تھی۔ خیر جو بھی ہو، اسے اپنے ڈرائیور اور گائیڈ پر بھروسہ تھا۔ وہ اپنے ملک کو اس سے بہتر ہی جانتے تھے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جازمہ افروز ادلب میں اچھے سے گائیڈ کرے گی تو ایسا ہی ہوگا۔ اسے انسانوں پر یقین کرنا چاہیے۔ کھانا اچھے ماحول میں کھایا گیا، ان لوگوں نے اسے پیسے نہیں دینے دیے، اور وہ جانتی تھی کہ یہ غریب سیرین اسے کہیں بھی پیسے دینے نہیں دیں گے۔ وہ ایسے ہی مہمان نواز تھے، لیکن وہ عمار اور آدم کی طرح جازمہ نامی خاتون سے بے تکلف نہیں ہو سکی تھی۔ ایک تو وہ بہت کم بول رہی تھی، اور جب بھی بولتی انگریزی بولتی۔ دوسرا، وہ وقتاً فوقتاً اپنے فون میں مصروف ہو جاتی، جسے یہاں زبردستی بٹھائی گئی ہے، یا اسے کھانے کی میز کے آداب معلوم نہ تھے۔ جو بھی تھا، اسے ادلب میں بھی آدم ہی چاہیے تھا۔ وہ وقت ملتے ہی عمار یا آدم سے کہہ دے گی، تیری مسجدیں بھری پڑی ہے خدا، جنت کی شرط تو ختم کر پھر تماشا دیکھ۔ سفیر ہومز ہوٹل میں اپنے کمرے میں موجود اس وقت وہ جازمہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیوں مسلسل اس سے اپنے گھر رکنے پر اصرار کر رہی تھی۔ اس کے گھر تو کیا، کسی سیرین کے گھر رک کر انہیں زحمت نہیں دینا چاہتی تھی۔ پھر بھی آج کا دن تھکا دینے والا تھا۔ وہ ہومز کی مختلف جگہوں پر گھومے، لیکن اس سے سب سے زیادہ مزہ قلعہ الحصن یعنی کارک دس چوالیئرز میں آیا۔ قلعہ الحصن ایک تاریخی قلعہ ہے جسے مسیحی افواج نے صلیبی جنگوں میں بہادروں کے قلعے سے تعبیر کرتے ہوئے اسے کراک ڈی شوالیئر کا نام دیا تھا۔ الحصن نامی گاؤں کی کم بلندی کی حامل پہاڑی پر ابتدائی چھوٹا سا قلعہ سن 1031 میں عباسی دور میں تعمیر کیا گیا تھا، لیکن بعد میں سن 1142 میں مسیحی جنرل ریمنڈ ثانی نے صلیبی جنگوں کے دوران یروشلم کے سینٹ جان سلسلے ہاسپٹلر کے مسیحی جنگوں کو یہ قلعہ تحفے میں دیا۔ انہی ہاسپٹلرز نے اس قلعے کو وسعت اور موجودہ حیت دی۔ مسیحی فوج کو سن 1241 میں مصر کے بادشاہ ابو الفتح سلطان رکن الدین بیبرس نے بھاری شکست سے دوچار کیا تھا۔ سلطان رکن الدین بیبرس کی فوج میں کرد نسل کے لشکری بھی تھی، جو بعد ازاں الحصن میں آباد ہوئے، تو یہ قلعہ کردوں کے قلعے کے طور پر بھی شام میں مشہور رہا۔ اس قلعے کو یونیسکو نے سن 2006 میں عالمی ورثہ قرار دیا تھا۔ آدم، تمہیں میری ہائی لگے اگر تم نے دوبارہ اتنا سنجیدہ تعارف کسی بھی جگہ کا کروایا۔ وہ بچی نہیں ہے جنہیں تاریخ کا بالکل علم نہ ہو۔ ذرا قریبی سالوں کی باتیں بتاؤ جس میں وہ دلچسپی رکھتی ہے، ورنہ خاموش رہو۔ عمار نے بڑے برے موڈ میں آدم کو ٹوکا تھا۔ مختصر کہانی یہ ہے ماریا خانم، سیرین سول وار کی
سول وار کی بدولت اس قلعے میں بمباری کی وجہ سے بہت بھاری نقصان ہوا ہے۔ یہ قلعہ پچھلے کئی برسوں سے باغیوں کے قبضے میں تھا۔ ملک میں جاری خانہ جنگی کے باعث خطرے سے دوچار کئی تاریخی مقامات میں سے ایک ہے جو اب دیکھ ہی سکتی ہے۔ میں بھی یہی کہہ کر بات سمیٹنے والا تھا، آدم نے منہ بنایا تھا۔ وہ ان دونوں کے بارے میں سوچتے ہوئے مسکرائی۔ اس کے علاوہ وہ خالد ابن ولید کی مسجد اور سینٹ ایلین کے چرچ میں بھی گئی تھی، لیکن اسے مذہبی جگہوں سے اتنا لگاؤ نہیں تھا جتنا تاریخی جگہوں سے تھا۔ وہ اپنا اگلے دن کا شیڈول دیکھنے لگی۔ اسے کل سیدھے ادلب جانا تھا، وہاں دن گھومنے میں گزار کر رات کو آرام کرنے کے بعد اگلی صبح واپس آنا تھا۔ پھر بس دمشق اور الیپو میں ہی گھومنا تھا۔ دراصل میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، میں نے ہوٹل میں بکنگ کروا رکھی ہے، ورنہ آپ کی آفر ضرور قبول کرتی۔ وہ ہوٹل کے باہر جازمہ کو منع کر رہی تھی۔ مجھے آپ کی بات بالکل بھی پسند نہیں آئی، میں ناراض ہو کر جا رہی ہوں، اور عمار کل تم میری منت کرنے آؤ گے تو میں تم لوگوں کو ادلب لے جاؤں گی، ورنہ نہیں۔ اس نے ناراضگی کا پورا اظہار کیا تھا۔ اب جاؤ بھی جازمہ افروز، مجھے سونا ہے، بہت تھک چکا ہوں۔ عمار نے اسے ٹالا تھا، وہ سب کو نام سے ہی بلاتا تھا۔ ان کے مابین کافی بحث چلی تھی، لیکن ان تینوں نے ہوٹل میں رکنا زیادہ بہتر سمجھا۔ اس نے زیادہ بحث نہیں کی تھی، وہ ان تینوں کو اکیلا چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ لگژری تو نہیں تھا، لیکن اچھا تھا۔ لڑکے نہ جانے کیوں اس کے گھر نہیں رکنا چاہتے تھے، لیکن اسے وقتاً جازمہ کے گھر نہیں رکنا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ بستر پر دراز ہو گئی اور لیٹتے ہی سو گئی۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ذہن میں جانی پہچانی آواز گونجی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ کافی دیر کسل مندی سے پڑے رہنے کے بعد وہ اٹھ ہی گئی۔ اسے صبح جلدی اٹھنے کی عادت تھی، لیکن مسلم ممالک میں وہ ہمیشہ اسی آواز سے جاگ جاتی تھی۔ وہ واقعی خوبصورت آواز تھی، یا ہمیشہ پریئر کال کرنے والے انسان کی آواز ہی خوبصورت ہوتی تھی؟ وہ کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکال سکی۔ وہ اٹھ کر فریش ہوئی اور ہلکی ورزش کرنے کی نیت سے کمرے سے باہر آ گئی۔ کوریڈور فی الحال خالی تھا، لیکن گرل تھام کر نیچے جھانکنے پر اسے کئی لوگ کمروں سے باہر نکلتے نظر آ رہے تھے۔ شاید نماز ادا کرنے کے لیے جانے والے تھے، اور کئی لوگ یقیناً ابھی سوئے پڑے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر عمار اور آدم کے کمرے کی جانب دیکھا، شاید وہ دونوں ابھی تک نہیں جاگے تھے۔ وہ انہیں اٹھانے کی نیت سے کمرے کے دروازے تک گئی، ابھی دروازہ کھٹکھٹایا بھی نہیں تھا کہ آدم نے دروازہ کھول دیا۔ اسے دیکھ کر جلدی سے پیچھے ہٹا۔ اوہ ماریہ خانم، آپ نے ڈرا ہی دیا، اتنی صبح آپ یہاں، سب خیریت ہے؟ ہاں، مجھے لگا تم لوگ ابھی تک نہیں جاگے، پریئر کا وقت ہو گیا تھا نا؟ اس نے سادگی سے کہا۔ بس میں نکل ہی رہا تھا، عمار تو تہجد پڑھنے ہی مسجد چلا گیا تھا، فجر کے بعد ہی واپس آئے گا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا نہیں، ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی سب سے لاڈلی نماز ہوتی ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ اس کے پختہ یقین پر اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اور یہ کب پڑھتے ہیں اور کہاں پڑھتے ہیں؟ وہ بڑی دلچسپی سے پوچھ رہی تھی، جیسے تہجد پڑھنا چاہتی ہو۔ یہ رات کے تیسرے پہر پڑھتے ہیں، جب ساری دنیا سوئی پڑی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے رب سے خفیہ ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ رات میں نماز پڑھنے کی غرض سے جاگنے کو تہجد کہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے رات میں ٹھہرے رہنے والے عمل کو قیام اللیل کہتے ہیں، اور ایسے شخص کو متہجد کہا جاتا ہے جو تہجد پڑھے۔ سریلی، وہ مرعوب ہو رہی تھی۔ پھر کیا تم لوگ خدا کو دیکھتے ہو؟ وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ہمارے دل میں۔ باقی واپسی پر بتاؤں گا، ابھی فجر کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں۔ اگر تم یہ والی پریئر چھوڑ دو تو، اس نے پھر آواز لگائی۔ آدم جاتے ہوئے رکا اور اس کی جانب پلٹا، دیوار پر لگی سینری کو تکتے ہوئے بتانے لگا۔ جو فجر نہیں پڑھتا وہ منافق ہوتا ہے، اور سلطان آدم بن اطرش سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن منافق نہیں۔ سلام۔ وہ چلا گیا، لیکن ماریہ تہجد کے بارے میں مزید جاننا چاہتی تھی۔ وہ نیلی آنکھوں والی روسی عورت اس کا انتظار کرنے لگی۔ پھر بھی وقت گزاری کے لیے وہ وہیں ورزش کرنے لگی۔ غالباً اس فلور پر اس وقت کوئی نہیں تھا، اور جو تھا وہ سویا ہوا تھا۔ نکالا ہم کو جنت سے فریب زندگی دے کر۔
دیا پھر شوق جنت کیوں، یہ حیرانی نہیں جاتی۔ صبح صادق کا وقت تھا جب وہ ہوٹل کے سوئمنگ پول کے پاس یوگا کرنے کے بعد وہیں پانی میں پیر ڈالے بیٹھی ہوئی تھی۔ عمار اسے جگانے گیا تھا لیکن وہ کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے اوپر سے ماریا کو وہاں بیٹھے دیکھ لیا تھا، اسی لیے وہیں چلے آیا۔ مرحبا، امید ہے نیند اچھی آئی ہوگی۔ وہ پول کے کچھ فاصلے پر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تہجد کیا ہے عمار؟ وہ سامنے لگے سبز درختوں کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جیسے عمار کی بات سنی ہی نہ ہو۔ اسے حیرت ہوئی، لیکن جب وہ اس کی جانب دیکھنے لگی تو عمار نے گردن سیدھی کر کے کہنا شروع کیا، تہجد عبادت ہے، تہجد ملاقات کا وقت ہے، تہجد سکون ہے، تہجد زندہ رہنے کی وجہ ہے، تہجد امید ہے، تہجد ایسے ہے جیسے تپتے صحرا میں ٹھنڈا، میٹھا اور شفاف پانی ہو۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہے؟ وہ فلو میں بتاتے ہوئے ٹھہرا۔ آخر وہ کیوں پوچھے گی؟ مجھے بھی تہجد پڑھنی ہے، وہ بڑے آرام سے کہہ رہی تھی، لیکن وہ جی بھر کر حیران ہوا۔ بھلا تہجد کوئی عام کتاب ہے جو اسے بھی پڑھنی ہے؟ سب خیریت تو ہے ماریا وکٹوریا؟ یہ اچانک سے ہماری سب سے پسندیدہ نماز بلکہ عبادت کا آپ کو کیسے پتہ چل گیا اور آپ سیدھے سیدھے اسے پڑھنے کی ہی ضد کرنے لگی ہے؟ تم لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ واقعی تہجد سے وہ سب ملتا ہے جو تم لوگوں نے چاہا ہوگا، وہ جو کبھی خدا سے مانگا ہوگا۔ میں بھی خدا سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ وہ اچنبھے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ مسلمان ہونے کی بات کر رہی تھی؟ اس کے لیے تو مسلمان ہونا پڑے گا۔ تم کیا مانگتے ہو تہجد میں؟ اس کا اشتیاق دیکھنے لائق تھا۔ ہم تہجد میں دنیا نہیں مانگتے ماریا خانم، ہم جنت مانگتے ہیں، وہ جگہ جہاں کوئی تنگ کرنے کو نہ ہوگا، وہاں اللہ سے کلام ہوگا، اپنوں کا ساتھ ہوگا۔ اور جانتی ہے یہ سب کیسے ملتا ہے؟ لا، اس نے بے اختیار کہا، صبر سے۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ انگریزی میں اسے پیشنس کہتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ صبر کے اصل معنی ہوتے کیا ہے؟ وہ واقعی سوچ میں پڑ گیا۔ صبر کے معنی ہے کسی خوشی، مصیبت، غم اور پریشانی وغیرہ کے وقت میں خود کو قابو میں رکھنا، یعنی کوئی ایکسٹریم ری ایکشن نہ دینا کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ تکالیف اور مصیبتیں ہمیں اللہ کی جانب سے کچھ سکھانے کو دی جاتی ہے۔ وطن میں تنگی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھی تھی۔ ماریا خانم، ہم کیا چیز ہے؟ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا، جیسے خود کا موازنہ کسی عظیم ہستی سے کر کے غلط کیا ہو۔ عمار کی باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ بہرحال صبح کا ناشتہ جلدی کر کے ہم نکلیں گے تاکہ وہ دوپہر کا کھانا جازمہ کے گھر کر سکے۔ آخر کو ادلب بھی جانا ہے، آپ کو مسئلہ تو نہیں ہے؟ جازمہ کو کب سے جانتے ہو؟ اس نے بھی بات بدل دی۔ مذہبی باتیں اس کے لیے ہمیشہ سے پیچیدہ رہی تھی۔ یہی کوئی 2 سال سے، اس نے شانے اچکا کر بتایا۔ اتفاقیاں ملتے ہو یا اکثر ملتے رہتے ہو؟ میرا ادلب والی سائٹ پر آنا جانا کم ہی ہے، اسی لیے زیادہ ملاقات نہیں ہوتی۔ البتہ آدم سے بہت جان پہچان ہے اس کی، اور ویسے آپ کو رات اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا۔ میرے خیال سے اس کے پاس آپ کے لیے بہترین انتظام موجود ہونا تھا۔ وہ جیسے کسی خبر پر تبصرہ کر رہا تھا، جیسے کہ شراب، حقہ، شیشہ وغیرہ۔ وہ ماربل پر جاگر کی نوک مسل رہا تھا۔ وہ ہنس دی، جیسے پتہ نہیں کیا سمجھ رہی تھی۔ اسی وجہ سے وہ مجھے کچھ عجیب سی لگی تھی، یعنی وہ لبرل مسلم ہے۔ گڈ انف۔ لیکن تمہیں بتاتی چلوں کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی حقہ یا شیشہ نہیں پیا، اور ہمارے یہاں شراب کی خالص اقسام ملتی ہے اور مجھے پسند ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ وہ بھی نہیں پیتی۔ وہ جیسے صفائی پیش کر رہی تھی جس میں عمار بن یوسف کو رتی برابر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ جازمہ ہومس میں ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے اور وہ عراقی ہے۔ عمار کو صرف اتنا معلوم تھا۔ اس کا مطلب آپ کھانے کے لیے تیار ہے؟ نعم، بالکل تیار ہوں۔ سیریا کے ایک خطرناک شہر میں آج میری پہلی دعوت ہے، میں تو جم کر کھاؤں گی۔ بسم اللہ۔ پانی سے پیر نکالتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری دعا ہے آپ کے اگلے 5 دن یہاں آسانی سے گزر جائے۔ وہ فکر مند تھا۔ شکریہ عمار، میری دعا ہے تمہاری بہن بہت جلد ٹھیک ہو جائے۔ وہ احسان مند تھی۔ کاش یہ دعا میرے حق میں قبول ہو جائے۔ وہ اداس بھی تھا۔ کیا میرے روس چلو گے؟ روسی باشندے کھلے دل سے تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ پر امید بھی تھی۔ وہ ہنوز پانی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کبھی خواب میں بھی ایسا مت سوچیے گا مس جرنلسٹ، وہ وارننگ دے رہا تھا۔ میں نے سوچا نہیں تھا، بس ایسے ہی کہہ دیا۔ خیر، جب بھی روس آنے کا ارادہ کرو تو مجھے ضرور بتانا، میں تمہیں روسیوں کی مہمان نوازی سے متعارف کرواؤں گی۔ وارننگ ریسیو کر لی گئی تھی۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپا کر ہوٹل کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ گردن موڑے اسے جاتے دیکھتا رہا، حتیٰ کہ وہ اندر چلی گئی۔
مجھے ڈر لگتا ہے لوگوں سے، ان کے قریب آنے سے، اچانک چھوڑ جانے سے، بہت سخت لہجوں سے اور نرم مزاجوں سے، جان بن جانے سے، انجان ہو جانے سے، بہت خاص ہونے سے اور بے حد عام ہو جانے سے۔ مجھے ڈر لگتا ہے لوگوں سے۔ وہ ادلب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں واقع گھر کا منظر تھا۔ لیونگ روم میں ایرانی طرز کی قالین اور دیواروں کے ساتھ کشن بچھا کر گھر کو قابل نظر رکھا گیا تھا۔ درمیان میں دسترخوان سجایا گیا تھا جس پر کئی مقامی کھانوں کو چنا گیا تھا۔ آج ادلب میں بارش برس رہی تھی، ماحول بے حد ٹھنڈا تھا۔ وہ جازمہ افروزہ اور اس کے والدین کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کا اس کھانے کے لیے وہ بارہا شکریہ ادا کر چکی تھی، کیونکہ اس کرائسس کے دوران اتنا اچھا کھانا مہمان کو کھلانا اس کے بڑے پن کی نشانی تھی۔ اسے لگا تھا جازمہ ہومس یا ہما میں ہی کہیں رہتی ہوگی تو وہ اس شہر کی چند ایک جگہ مزید دیکھ لے گی، لیکن عمار نے راستے میں اسے بتایا کہ وہ ناشتہ کر کے تقریباً 2-2.5 گھنٹے میں ادلب پہنچ جائیں گے۔ وہ ادلب آ گئی تھی اور اب اسے اندر ہی اندر ایک ڈر سا لگنے لگا تھا کہ ادلب کے بارے میں صبح ہی وہ ایک خبر پڑھ رہی تھی کہ وہاں کل امریکی اور روسی افواج کا سامنا ہوا ہے، جس کا فائدہ کسی دہشت گرد تنظیم نے اٹھایا ہے۔ ادلب شہر کے چند علاقے اس وقت بھی حالت جنگ میں تھے۔ وہاں باغی نہیں تھے، لیکن دہشت گردوں کے کئی گروپ ایکٹیو تھے۔ اس کا دل کیا کہ اپنے ایڈونچر پر لعنت بھیجے اور واپس دمشق الیپو والی سائڈ چلی جائے یا ان علاقوں میں گھوم لے جو بشار الاسد کی حکومت کے پاس تھے۔ کم از کم وہ وہاں محفوظ تو تھی، لیکن ادلب وہ واقعی ڈر رہی تھی۔ لیکن واپس پیچھے دیکھنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ واپس تو جا ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک مرتبہ ارادہ کر کے اسی پر ٹکنے والی عورت تھی اور وہ واپس نہیں جائے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا، اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ ٹھیک ہے؟ عمار نے اسے سوچوں میں غلطہ دیکھا تو آہستہ سے پوچھا۔ سوچ رہی ہوں تم لوگوں کے احسان کیسے اتاروں گی، میرے لیے اتنا سب کچھ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بات بدل کر ذرا خوشگوار لہجے میں بولی۔ اپنی انسیکیورٹی کسی کے سامنے ظاہر نہ ہونے دینا بھی ایک آرٹ تھا، اور خوش قسمتی سے وہ آرٹسٹ تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، ایک دم خالص مسکراہٹ۔ عمار نے گہرا سانس لیا کیونکہ وہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ماریا کل کی خبروں کے پیش نظر خود ہی مزید آگے جانے سے منع کر دے، لیکن اسے معلوم تھا یہ جرنلسٹ اور میڈیا والے ذرا الٹی کھوپڑی والے انسان ہوتے ہیں، انہیں خطرات پسند ہوتے ہیں۔ جنگوں کے نیوز ان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے، اسی لیے اپنی خبر کو اور اپنے آپ کو منوانے کے لیے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ یقیناً ادلب پہنچتے ہی ماریا اپنے سامان سے وہ آلات نکالے گی جس سے وہ کوئی واقعہ یا خبر ریکارڈ کر سکے، اور وہاں جا کر وہ اسے بتائے گی کہ اس نے عمار بن یوسف کو ایک مرتبہ پھر سے دھوکہ دیا ہے، اور وہ اپنا سا منہ لے کر رہ جائے۔ اسی لیے اسے روسی پسند نہیں تھے۔ خیر اسے کیا، وہ جو مرضی کرے، عمار کو اس غیر مسلم عورت کی اتنی فکر کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ آدم ماریا کو جواب دے رہا تھا، اگر آپ ہمیں اپنے ملک جانے کے بعد بھی یاد رکھیں گی تو سمجھے آپ نے ان سب احسانوں کا بدلہ چکا دیا۔ جازمہ البتہ خاموش تھی، اور ماریا نے ایک مرتبہ بھی اسے اپنے ماں باپ سے گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جازمہ نے سر پر ایرانی طرز کا رومال سا باندھ رکھا تھا۔ اس کے والدین مذہبی نظر آتے تھے اور جازمہ ان سے بھی زیادہ مذہبی۔ عمار کی صبح والی بات اسے بے تکی ہی محسوس ہوئی۔ کھانے کے بعد جازمہ قہوہ لانے کا کہہ کر کچھ دیر پہلے ہی کچن میں گئی تھی۔ اسے وہاں بیٹھے بیٹھے تجسس ہو رہا تھا کہ وہ واپس کیوں نہیں آ رہی۔ وہ آہستہ آواز میں سب کو جازمہ کی مدد کرنے کا کہہ کر کچن کی جانب چلی آئی۔ کچن کے دروازے پر ایک ہرے رنگ کا پردہ گرا ہوا تھا اور اسے سرکا کر ہلکا سا اندر جھانک کر دیکھنے لگی۔ وہ شیلف کے قریب ہی ایک میز کے سامنے کرسی پر رکھے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہی تھی۔ ماریا بے حد حیران ہوئی، ایک نظر لیونگ روم میں دسترخوان پر بیٹھے لوگوں پر ڈالی جن کے لیے وہ قہوہ لانے والی تھی، اور پھر اندر چلی آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دیکھتی کہ جازمہ افروزہ کیا کام کر رہی ہے، اس کو اندر آتا دیکھ کر اس نے لیپ ٹاپ اسکرین کو جلدی سے بند کر دیا اور اس کے ساتھ موجود ڈیوائس جو ماریا وکٹوریہ نے نہیں دیکھ سکی تھی اس پر ایک کپڑا رکھ دیا۔ آپ یہاں؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بوکھلا کر پوچھ رہی تھی، مجھے لگا شاید تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہوگی، تم کیا کر رہی تھی؟
وہ اس کے چہرے پر آتے کئی رنگوں کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں غیر ملکی یونیورسٹی میں آن لائن پڑھتی ہوں، بس اسی کا کوئی کام کر رہی تھی۔ آپ بیٹھے، میں قہوہ لاتی ہوں۔ ماریا نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک نظر لیپ ٹاپ کے ساتھ کپڑے کو غور سے دیکھا۔ وہ کیا چھپا رہی تھی؟ اف ماریا وکٹوریا، اف، تم ایک سیرین لڑکی پر شک کر رہی ہو جس نے خلوص سے تمہیں کھانے پر بلایا ہے۔ کچھ تو عقل کرو۔ وہ خود کو کوستی ہوئی کچن سے باہر آ گئی۔ عمار اسی کی جانب دیکھ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کر رہی ہے، اور اس کا دماغ اس وقت یہی کہہ رہا تھا کہ وہ اپنا فون تلاش کر رہی ہے جو یقیناً جازمہ لے کر گئی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا جازمہ کو ماریا کے فون کی ضرورت کیوں پڑ گئی۔ اب اگر وہ ماریا کو بتاتا ہے کہ اس کا فون واقعی جازمہ کے پاس ہے تو یقیناً یہاں آکورڈ سی سچویشن بن سکتی تھی۔ اس نے خاموشی سے دونوں کی کارروائی ملاحظہ کرنا ضروری سمجھا۔ ماریا اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، لیکن وہ کچھ الجھی ہوئی سی تھی۔ کیا شامی لڑکی نے مدد لینے سے انکار کر دیا؟ وہ ہلکے پھلکے سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ مجھے وہ ٹھیک نہیں لگ رہی، اس نے انگریزی میں کہا۔ مجھے تو آپ ہی ٹھیک نہیں لگتی۔ کبھی تو انسانوں کی طرح بات کر لیا کرو۔ تمہاری وہ سیرین بہن کچھ بہن نہیں ہے، وہ میری۔ وہ فوراً سے ٹوک کر بولا۔ کیا اب مسلمان بھی بہن بھائی نہیں ہو سکتے؟ وہ جل کر رہ گئی۔ ہوتے ہوں گے، لیکن مجھے تو وہ بھی مسلمان نہیں لگتی، وہ بڑے آرام سے کہہ رہا تھا۔ ایک تو تم نہ جانے کیوں ہمیشہ ہری مرچی چبائے رکھتے ہو۔ بدمزہ ہوئی۔ خیر، آپ کچھ کہہ رہی تھی جازمہ کے بارے میں؟ عمار بن یوسف نے اسے یاد دلایا۔ وہ کسی کام میں بزی ہے، جیسے کوئی اس کی بات مکمل نہیں ہو سکی تھی۔ قہوہ بن گیا۔ لیٹ آنے کے لیے میں مہمانوں سے معذرت خواہ ہوں۔ جازمہ ہاتھ میں ٹرے پکڑے باہر موجود تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ماریا گہرا سانس لے کر خشمگین سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگی۔ اس ٹھنڈ میں لیٹ قہوہ لانے کے لیے تمہیں 10 کوڑے پڑنے چاہیے جازمہ افروز۔ آدم اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے میں سے کپ اٹھا کر سب کے سامنے رکھنے لگا۔ سب کے سامنے کپ رکھ چکنے کے بعد وہ عمار کے پاس بیٹھ گیا۔ 1 منٹ، قہوے سے پہلے ایک سیلفی لے لوں؟ نیٹ ورک ملتے ہی پوسٹ کر دوں گی، کیپشن دوں گی۔ شکراً سیریا، وہ کہتے ہوئے اپنا فون تلاش کرنے لگی۔ عمار نے بروقت جازمہ کی جانب دیکھا۔ وہ اپنے کرتے کی جیب سے فون نکال کر اپنے پیچھے موجود شیلف پر رکھ رہی تھی، جہاں چند ایک گلدان اور فریم پڑے ہوئے تھے۔ عمار، ذرا مس کال دینا۔ وہ پریشان نظر آنے لگی تھی۔ عمار ہنوز جازمہ کو دیکھ رہا تھا جو اب بہت آرام سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے فون نکال کر ماریا کے نمبر پہ مس کال بھی دے دی۔ جب اس کا شیلف پر رکھا فون بجا تو سب چونکے۔ اوہ، آتے ہوئے شاید یہاں رکھ دیا تھا۔ وہ خود ہی اٹھ کر اپنے فون تک گئی اور اسے اٹھا لیا۔ کال اٹھا کر اس نے فون کان سے لگایا اور کہا، شکریہ عمار بن یوسف، اور فون بند کر دیا۔ اس کی اس حرکت پر عمار کے علاوہ سب مسکرانے لگے۔ وہ جانتی تھی بلا وجہ مسکرانا عمار کو شرمندہ کر دیتا تھا، اس لیے اس نے برا نہیں منایا۔ اپنی جگہ واپس آ کر اس نے ان سب کے ساتھ ایک یادگار تصویر کھینچی، شاید پہلی اور آخری۔ کچھ ہی دیر میں سب نے قہوہ پی لیا تھا۔ باہر بارش کی وجہ سے وہ ابھی نہیں نکل سکتے تھے، اسی لیے آگے پیچھے کی باتیں کرنے لگے۔ جازمہ کے والدین کہیں باہر چلے گئے تھے۔ وہ بور ہونے لگی تو ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ سیرین چینل پر پتہ نہیں کتنے سال پرانے سیرین ڈرامے چل رہے تھے، جب سیریا ایک ہنستا بستا ملک ہوا کرتا تھا۔ خبروں کے چینلز پر بھی آج کے سیریا کے حالات کچھ اچھے نہیں چل رہے تھے۔ اس وقت لیونگ روم میں وہ اور آدم تھے۔ عمار اور جازمہ شاید کچن میں تھے۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اس نے آدم کی جانب دیکھا جو اپنا فون وہیں رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بور ہو رہی تھی، سو اٹھ کر کچن کی جانب چلی آئی کہ عمار اور جازمہ سے چند باتیں ہی کر لے۔ بارش رک گئی تھی۔ واللہ، اگر اس سے کچھ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عمار کی سخت آواز اس کے کانوں پر پڑ گئی۔ وہ ابھی پردے کے پیچھے ہی تھی۔ لیونگ روم اب خالی تھا۔ دروازے پر نہ جانے کون تھا۔ آدم ابھی واپس نہیں آیا تھا۔ بس کرو، جاؤ عمار، میرے کان کھانا بند کرو اور اپنی اس آوارہ دوست کو لے بھی جاؤ۔ ایک کام کہا تھا، صرف ایک کام، اور وہ بھی نہیں ہوا تم سے۔ جازمہ کی بیزار سی آواز پر اس نے پردہ سرکایا۔ وہ دونوں بے حد ہلکی آواز میں جھگڑ رہے تھے۔ سامنے کا منظر واضح ہوا تو وہ چونکی۔ دروازے کی سدھ میں ایک شیشہ لگا ہوا تھا، بالکل اس کے قد کے برابر۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ تمہارے کام کا اندازہ مجھے پسند نہیں، اور میں اس میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ عمار نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جہاں تھی پتھر کی ہو گئی تھی۔ پردہ اب سارا ایک آواز کے ساتھ پیچھے کر لیا تھا۔
شیشے میں گویا اسے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ ایک نظر اس نے عمار کو دیکھا، وہ بھی پلٹا اور شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ماریہ کا سر نفی میں ہلتا چلا گیا، اس کی نظروں میں بے حد شکوہ تھا۔ اس نے عمار سے دھوکہ کھایا تھا۔ عمار نے گویا وضاحت کے لیے لب کھولے تھے۔ اسے دیکھتی رہی اور دوسرے لمحے اس نے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے۔ اسے ہاتھ اوپر کرتے دیکھ کر عمار بن یوسف کا سانس رک گیا تھا۔ تم نے کسے بلایا ہے؟ وہ کاٹدار لہجے میں جازمہ سے پوچھ رہا تھا۔ جازمہ جواب نہیں دے پائی تھی کہ ارد گرد گولیوں کی بوچھار ہونے لگی تھی۔ یہ ان امن دشمنوں کا پسندیدہ کام تھا کہ لوگوں کے گھر تباہ کرے۔ وہ دونوں نیچے جھکے لیکن وہ وہیں کھڑی رہی۔ دھوکہ کھا جانے کا احساس کتنا جان لیوا ہوتا ہے، ماریہ وکٹوریہ کو آج معلوم ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ ویسے ہی اوپر تھے جیسے یرغمالی بن جانے والے کے ہوتے ہیں، دھوکہ کھا جانے والے کے ہوتے ہیں، کسی بے قصور کے ہوتے ہیں۔ ماریہ، وہ آگے بڑھا کہ کسی نے ماریہ کے سر پر کالا کپڑا پہنا دیا، ہاتھوں میں کالا شنکوف تھامے، چہرہ کالے رومال سے اچھی طرح ڈھکے، بھاری لباس اور بلٹ پروف جیکٹ پہنے۔ وہ اس تنظیم والوں کو جانتا تھا۔ تم لوگوں نے اچھا کام کیا، یہ خالص اور قدیم سیریائی زبان میں کہا گیا تھا اور وہ اس زبان کے بولنے والوں کو بھی جانتا تھا۔ تم لوگ اسے نہیں لے جا سکتے۔ وہ آگے بڑھا اور کچن کے دروازے کے پاس کھڑا ہو کر چیخا، عمار بن یوسف، صرف تمہاری بدولت ہمارا کام اتنا آسان ہوا ہے۔ نحن ممتنون لک، ہم تمہارے احسان مند ہیں۔ وہ ماریہ کو لے جا رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انہیں روکنے کا مطلب تھا یہاں موجود 5 سیرین باشندوں کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنا، اور یقیناً یہ گھاٹے کا سودا تھا۔ عمار کے جسم میں گویا کانٹے اگ آئے تھے۔ یہ اس نے کیا کیا تھا؟ وہ اسے ادلب لایا تھا۔ وہ چاہتا تو اسے روک سکتا تھا، لیکن اس نے ماریہ کو یہاں آنے سے نہیں روکا۔ یہ کیا غضب ہو گیا تھا؟ وہ لوگ جس خاموشی سے آئے تھے اسی خاموشی سے چلتے بنے۔ عمار، کچھ کرو، وہ ہماری مہمان ہے۔ آدم سب سے پہلے ہوش میں آیا تھا۔ وہ ماریہ کو ایسے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ عمار بن یوسف اسے روک سکتا تھا، وہ ان لوگوں کو بھی روک سکتا تھا۔ کیوں منجری کروائی تم نے ماریہ خانم کی؟ اس کی سرد آواز سارے کچن میں سور کی طرح پھونکی گئی تھی۔ گھر خالی ہو گیا تو جازمہ کی جانب آیا جو کچن کی کھڑکی میں کھڑی ان لوگوں کو ماریہ کو لے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آدم ان کے پیچھے گیا۔ اس کے بدلے میرے بھائی کو رہائی ملے گی۔ میں کیوں کر اپنے بھائی کا سودا ایک روسی عورت کے عوض طے نہ کروں؟ سید عمار بن یوسف، وہ بے خوف تھی، بالکل سیرین باشندوں کی طرح۔ تمہیں اللہ پوچھے جازمہ افروزہ، تمہیں اللہ پوچھے۔ وہ اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لیے گویا نوچ ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ یہ سب بہت غلط وقت پر غلط طریقے سے ہوا تھا۔ وہ بے قصور تھی، وہ عورت بے گناہ تھی۔ جازمہ افروزہ، تمہیں مر جانا چاہیے۔ تم انسان نہیں ہو، تم شامی نہیں ہو، تم ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے میرے ملک کو تباہ کیا۔ تم مر جاؤ، خدا کے لیے مر جاؤ۔ آدم باہر سے بھاگتا ہوا جلدی سے اس تک آیا۔ عمار، میرے بھائی، سنبھالو خود کو، یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے۔ ہمیں ماریہ کو کچھ بھی کر کے واپس لانا ہے۔ اگر یہاں انہیں کچھ ہو گیا تو ادلب پر قیامت ٹوٹ جائے گی۔ اٹھو، ہمت کرو، آدم اس سے کہہ رہا تھا، اور اسے اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ماریہ وکٹوریہ کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ اسے واپس لائے گا۔ ابھی تو اسے سیریا میں تیسرا دن تھا اور وہ اغوا کر لی گئی تھی۔ ماریہ کو کچھ نہیں ہوگا، وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ خیر آلود نگاہ جازمہ افروزہ پر ڈال کر وہ آدم کی جانب پلٹا۔ تاج دین اس گھر میں مجھے واپس نظر آیا تو واللہ اس کا قتل میرے ہاتھوں واجب ہوگا، کہہ کر وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ تم ایک روسی عورت کے عشق میں گرفتار ہو کر میرے بھائی کو اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتے۔ عمار کی گردن کی رگیں واضح ہونے لگی تھی۔ اس نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لی، سرخ چہرہ لیے وہ دروازے سے پلٹا تھا۔ آج تم نے کسی مرد پر پہلی اور آخری مرتبہ تہمت لگائی ہے جازمہ خاتون۔ اگلی مرتبہ یہ الفاظ نکالنے سے پہلے یاد رکھنا کہ تمہاری زبان تمہارے ہاتھ پر ہوگی۔ آج کے بعد مجھے غلطی سے بھی نظر مت آنا، میں ہر کسی کو معاف نہیں کیا کرتا۔ وہ گہرا سانس لے کر آدم کی جانب پلٹا۔ دعنا نذهب، چلو۔ وہ گھر کی حدود سے باہر نکل گیا۔ تم نے بہت غلط کیا ہے جازمہ، اب عمار سے خدا ہی تمہیں بچائے تو معلوم نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ روپوش ہو جاؤ، کیونکہ وہ لوگ ماریہ وکٹوریہ کو واپس کسی صورت نہیں کریں گے۔ آدم نے بھی جاتے جاتے اسے نصیحت کی تھی جسے اس نے ہوں میں اڑا دیا۔ بھاڑ میں جائے یہ روسی عورت، خود بخود چھوڑ گئے ہیں تو چلو ٹھیک ہوا۔ اتنے احباب کہاں ہم سے سنبھالے جاتے، ہم بھی غالب کی طرح کوچے جانا سے محسن نہ نکلتے تو کسی روز نکالے جاتے۔ فضا ابھی بھی سرد اور ٹھنڈی تھی، وقفے وقفے سے ہوتی بارش ابھی تھم چکی تھی۔ وہ اس وقت
क्लॉक स्क्वायर के सामने मौजूद एक चाय के ढाबे पर बैठा हुआ था। वो स्क्वायर इस वक्त लोगों से भरा पड़ा था। मुल्क के हालात जो भी हो जाए, वहाँ के लोगों के रोज़मर्रा में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता था। वो अदलब का भरा हुआ बाजार था और वहाँ के लोग इस बाजार की जान थे। तुम एक रूसी औरत के इश्क में गिरफ्तार होकर मेरे भाई को इतनी बड़ी सज़ा नहीं सुना सकते। सामने चाय का कप रखा हुआ था, जिसे देखते हुए वो दिन से एक ही अहमकाना बात पर बार बार सोचे जा रहा था। शाम गहरी हो चुकी थी और वो अभी तक मारिया को ढूंढने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं बना पाया था। उसे यकीनन हुकूमत की मदद दरकार थी, क्योंकि रूसी और 3-4 जहादी ग्रुपों का मुकाबला अकेले नहीं कर सकता था। उसे करीब की कदमों की चाप सुनाई दी। वो इस चाप को पहचानता था। वो सुल्तान आदम बिन अतरश था, जो यकीनन अपने साथ किसी को लाया था। बैठो, उसने संजीदगी से बगैर गर्दन मोड़े कहा। अमार कमिश्नर आया है, आदम ने दांत पीस कर कहा। अब क्या कदमों में पलके बिछाओ, कहा है ना बैठो। वो खड़े होकर बदली हाजी से बोला। अभी छोटा है सर। आदम ने कमिश्नर को वजाहत देते हुए बैठने की पेशकश की। कमिश्नर गैर आराम सा होकर एक बेंच पर टिक गया। मुझे मारिया विक्टोरिया इन जहादियों से हर कीमत पर वापस चाहिए, वरना यहाँ ऐसा तूफान मचेगा कि इस मर्तबा कोई कुछ नहीं कर सकेगा। थोड़ा सा कायम हुआ अमन इस मर्तबा बैरूनी कुव्वतें नहीं बल्कि मैं ख़राब करूँगा। वो वापस बैठते हुए सीधा मुद्दे पर आया। कमिश्नर को उसके कहे पर रत्ती बराबर शक नहीं था। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं अमार, रूस का भी प्रेशर आ रहा है। हम कोई मज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाने आया हूँ कि जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ, वरना ख़तरा सिर्फ एक रूसी औरत को नहीं, अदलब के बहुत से घरों को हो सकता है। वो दरमियाने कद वाला बूढ़ा अरबी कमिश्नर उसे समझा रहा था। अगर तुम लोगों में मज़ाकरात करने की इतने ही गट्स होते तो अब तक मेरा मुल्क खाने जंगी से निकल चुका होता। कमिश्नर, मुझे ज़बान दो कि मारिया विक्टोरिया को कुछ नहीं होगा। बदले में मैं ज़बान देता हूँ कि इस मर्तबा बागी कुछ नहीं करेंगे, ना मज़ीद फ़ौजियों को मारेंगे और ना ही क्लस्टर बमों और रूसी एयर स्ट्राइक का बदला लेंगे। कहो मंजूर है? उसने कहकर कहवे का कप एक ही घूंट में खाली कर दिया। कमिश्नर उस नौजवान को देखकर रह गया, जिसकी आंखों में किसी चीज़ का खौफ नहीं था। मैं ऊपर बात करता हूँ, सोचने के लिए सिर्फ 1 मिनट है, वरना ऊपर वालों का जीना हराम करना है मेरे दोस्त। कैसे हराम करना है मेरे दोस्त जानते हैं। वो गोया धमकी दे रहा था। वो कोई कम उम्र जवान नहीं नज़र नहीं आता था। वो एक पुख्ता सोच वाला ज़हीन शख्स नज़र आता था, जिसकी ज़बान उसका हथियार थी। कमिश्नर इस एक्टोस्ट को जानता था। वो किस किस्म का बदअमनी फैला सकता है। गालिबन 1 साल पहले ही उसके एक इंटरव्यू पर, जब उसे हुकूमती इदारों की जानिब से पकड़ कर मारा गया था, तो कई शहरों में लोगों की जानिब से तोड़ फोड़ की गई थी। हुकूमत को उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुल्क में अमन कायम रखना बहुत ज़रूरी था। सीरिया में हुकूमत के ख़िलाफ़ पब्लिक में राय देना ममनू था। ऐसे लोगों के लिए ख़ास जेलें हुआ करती थी, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काते थे। कमिश्नर से फ़िलहाल ना नहीं कर सकता था। वो लड़का ब्रेड और सर्कस पर टरखाए जाने वाला नहीं था, और वो और उसके नौजवान साथी गोया सीरिया के लिए चे गवीरा और उसके साथी जैसे थे। वो अपना असल मकसद जानते थे। ब्रेड और सर्कस रोमियो की मशहूर टेक्निक थी। लोगों को असल मकसद से हटाने के लिए उनका मानना था कि इंसानों को खाना खाने को और तमाशा देखने को मिलता रहे तो वो अपने साथ हुई नाइंसाफ़ियाँ भूल जाते हैं। कमिश्नर की खामोशी में ही इसकी हाँ थी। अमार बिन यूसुफ समझकर उठ गया। इस वक्त वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना चाहता था, और उसे नहीं मालूम था कि करीब तरीन मस्जिद कौन सी है। आदम साद बिन अबी वक़ास जामे मस्जिद कहाँ है? वहाँ क्यों जाना है? मगरिब निकल रही है, अगर तुम्हें याद हो तो। वहाँ जाने तक ईशा भी निकल जाएगी। तुम ऐसा करो, ये 2 गलियाँ पीछे जामे एलोकराई है, वहाँ पहुँचो। मैं कमिश्नर को छोड़कर आया। वो अज़बात में सर हिलाता, जैकेट की जेबों में हाथ डालता वहाँ से आगे बढ़ गया। ये अपने इन्हीं कारनामों की बदौलत जल्द जन्नत में जाएगा, लिखवा लो। कमिश्नर ने उठते हुए तबसरा किया था। वो तो फिर जन्नत में जाएगा, आप जैसे लोग कहाँ जाएंगे? आदम ने भी साफ गोई का मुजाहरा कर डाला। मुझे मत सिखाओ। आदम खामोश रहा। बेवकूफ़ से बहस करने वाला खुद बेवकूफ़ होता है। उसके बरस खामोशी इबादत थी, सो उसने इबादत को बेहतर जाना। वो बाकी का रास्ता खामोश रहा।
یہ عمر بھر کی مسافت ہے دل بڑا رکھنا کہ لوگ ملتے بچھڑتے رہیں گے رستے میں۔ اگلی صبح نہ جانے کیا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی، ارد گرد دیکھا تو سب ٹھیک تھا، کہیں بمباری یا گولیاں نہیں چل رہی تھی۔ اس نے چند سیکنڈ آنکھیں بند کی اور 3 گہرے سانس لیے، تیزی سے دھڑکتی دھڑکن نارمل ہوتی گئی۔ وہ جامع الوک رائی کے صحن میں ہی سو گیا تھا۔ آدم نے بھی اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا، بس ایک کمبل اس پر ڈال کر وہیں کہیں لیٹ گیا تھا۔ اس نے کمبل ہٹایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بالکل چاق و چوبند نظر آتا تھا، جیسے کبھی سویا ہی نہ ہو۔ جامع کے اندر کی جانب بڑھتے ہوئے اسے ماریا وکٹوریہ یاد آئی۔ وہ رک سا گیا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو مسجد کے غار نما احاطے میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ جہاں تھا وہیں تھم گیا، مسکرا رہی تھی۔ وہ ٹھیک تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ بھی مسکرا دیا۔ ماریا! وہ اس کی جانب بڑھا۔ اس کا سایہ غائب ہو گیا۔ عمار بن یوسف کے قدم وہیں جم گئے۔ اب اسے جاگتے میں ماریا کے فلیش بیک بھی آنے لگے تھے۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں اس غار نما مسجد کے اندر ہی اندر چلتا گیا۔ شامیوں کی یہ تاریخی غار نما مسجد بہت خوبصورت تھی۔ وہ افسوس جسے یہ سب دکھانا تھا وہ وہاں نہیں تھی۔ اسے بے حد پشیمانی ہو رہی تھی۔ وہ وہاں اس کے لیے آئی تھی، صرف اس سے معافی مانگنے۔ وہ بے وقوف تھی یا پھر ایک انسانیت کا دل رکھنے والی عورت تھی؟ وہ اسے سمجھ نہیں سکا تھا۔ اتنے خطرناک ملک میں کون ایسے منہ اٹھا کر اکیلا آ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، مان لیا کہ کچھ شہروں میں حالات بہتر ہے اور غیر ملکیوں کی وہاں سیاحت کی اجازت ہے، لیکن ادلب کیا وہ نہیں جانتی تھی؟ آدھے ادلب میں اگر امن ہے تو آدھا ادلب دہشت گردوں کے قبضے میں ہے۔ وہ ہر حرکت کا ذمہ دار اسے ہی ٹھہرانا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ غلطی ماریا سے نہیں اس سے ہوئی ہے۔ وہ جازمہ افروزہ پر یقین کر کے پاگل بنا تھا۔ وہ کیسے بھول گیا کہ جازمہ عراق سے آئے جہادیوں کے ساتھ وہاں آئی تھی؟ کیا اس کی برین واشنگ اس انداز میں نہیں کی گئی ہوگی کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں؟ کیا اسے ہر غیر مسلم سے نفرت کرنا نہیں سکھایا گیا ہوگا؟ وہ کیسے نہ سمجھ سکا؟ عمار کی سب سے بڑی خامی یہی تھی کہ وہ ہر عورت کو شامی عورت کی طرح معصوم سمجھتا تھا۔ وہ وضو کرتے ہوئے بے دھیانی میں اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو کیا وہ ادلب میں بد امنی پھیلائے گا؟ کیا ادلب میں قائم ہونے والا امن پھر سے برباد کرے گا؟ اس میں اور دہشت گردوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کیا وہ اپنے لوگوں کو ایک غیر ملکی عورت کے لیے پھر سے عذاب میں ڈال سکے گا؟ ٹھیک ہے، اس نے کمشنر کے سامنے دعویٰ کر لیا تھا، لیکن وہ ایسا کبھی نہیں کر سکے گا۔ اس کے لوگوں نے بہت عرصے بعد پھر سے ہنسنا بولنا شروع کیا تھا۔ اس کے لوگ اس امن کے حقدار تھے۔ وہ اپنے لوگوں کے لیے مشکلات کا سبب نہیں بن سکتا تھا۔ ماریا کا کیا تھا؟ اس کی غلطی نہیں تھی۔ ماریا کو کم از کم اتنی احمقانہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسے سیریا میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اذان دینے کے لیے ممبر میں کھڑا ہو رہا تھا۔ وہ قبلہ رخ کھڑا ہو گیا اور دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ اس نے اذان دینا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ عمار بن یوسف سے معافی مانگنے آئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ عمار بن یوسف نے اسے معاف کیا۔ اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا اب اسے صحیح سلامت واپس نہیں لوٹ جانا چاہیے؟ اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی زندگی میں واپس جہاں کی وہ حقدار ہے، جہاں وہ رہتی تھی۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کیا میں آپ سے کچھ مانگ سکتا ہوں؟ اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میں آپ سے اس عورت کی سلامتی مانگتا ہوں اللہ۔ اس نے گردن دائیں جانب موڑی۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا اللہ۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اس ملک میں ہمارے پاس امانت تھی، ہم سے خیانت مت ہونے دینا میرے اللہ۔ اس نے گردن کا رخ بائیں جانب کیا۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ماریا وکٹوریہ کا کوئی بال بھی باقا نہ کر سکے اللہ۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ غیر مسلم کے لیے کی گئی میری یہ دعا قبول کر لے اللہ۔
الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ میں اپنے لوگوں کے خلاف نہیں لڑ سکتا، مجھ پر اس قدر بوجھ مت ڈالنا میرے اللہ۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے دل میں رائی کے دانے برابر بیماریاں کے لیے کوئی غلط جذبہ نہیں ہے اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مجھے میری نظروں میں گرنے سے بچا لے، مجھے عمار بن یوسف ہی رہنے دے میرے اللہ، ایک شامی لڑکا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میری دعا آپ کے پاس امانت ہے اللہ، آپ اسے جلد قبول کریں گے، مجھے یقین ہے پیارے اللہ۔ اذان کے بعد کی دعا اور درود شریف پڑھ کر ممبر سے نیچے اتر آیا۔ اب وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اس نے آج امامت بھی کروا لی، لیکن دل میں غیر اللہ کا خیال اب نہیں آیا۔ اسے اب کسی اور سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، جس سے مانگی تھی وہی کافی تھا۔ نہ کھائے دھوکہ پھر کیسے تیرے یہ سادہ لوح بندے، بنا کے صورت موسیٰ یہاں فرعون پھرتے ہیں۔ سفید شرٹ پر سیاہ کوٹ اور سر پر اونی ٹوپی رکھے وہ اس ہوٹل کی راہداری میں سے چلا رہا تھا۔ چہرہ سنجیدہ اور سپاٹ سا تھا، وہ 22 سالہ جوان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ریسٹورنٹ ایریا کے گمنام سے حصے کی جانب جا رہا تھا۔ دن کا وقت تھا، اسی لیے ریسٹورنٹ میں زیادہ رش نہیں تھا۔ وہ اس میز کی جانب گیا جہاں آدم چند لوگوں کے ساتھ موجود تھا۔ سلام آدم، اس میٹنگ کے بعد مجھے تمہاری ضرورت ہے، آہستگی سے آدم کو کہہ کر وہ آگے بڑھا۔ یہ میر صاحب ہے۔ آدم اسے بتانے لگا۔ سلام، کہاں تک پہنچی آپ کی ہونہار ٹیم؟ اسے جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ لوگ ماریا کو بچانے کے لیے کتنی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ اسے صرف نتیجہ چاہیے تھا کہ ماریا صحیح سلامت ان کے پاس ہے۔ ہماری اس جرنلسٹ کے بدلے ان سے ڈیل ہو گئی ہے، لیکن اس میں ایک خطرہ ہے۔ کیا خطرہ ہے؟ وہ ہمیں اچکائے پوچھ رہا تھا۔ روس بدلے میں ایک ایئر اسٹرائیک کرے گا، اور کل سے جو روسی طیارے ادلب میں گردش کر رہے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے ہے۔ میر اسے بتانے لگا اور اس کی رگیں تن گئی۔ یہ کوئی ان کی خالہ کا گھر تھا جہاں وہ اپنی منمانی کرتے پھرتے۔ ایک ساتھ بہت سا غصہ دماغ کو کنٹرول کرنے لگا۔ میر عبدالعزیز، وہ میز پر آگے کو جھکا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو کمپوز کیا۔ اس مرتبہ اگر ادلب کے لوگوں کو نقصان پہنچا تو الاسد کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہاں کے لوگ پہلے ہی مشکل زندگی گزار رہے ہیں، انہیں تکلیف مت دو۔ وہ فوراً برہم ہوا۔ انہیں جرنلسٹ ماریا کے بدلے ابو رافع خامنائی واپس چاہیے۔ تمہیں لگتا ہے حکومت ایسا کرے گی؟ عمار کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بے تاثر ہو گیا تھا۔ کیا حکومت ابو رافع کو واپس کر دے گی؟ ہرگز نہیں، اور نہ کرنا چاہیے۔ ابو رافع خامنائی کا گروپ سیریا کے ان دہشت گرد گروپوں میں سے ایک تھا جنہوں نے سیرین سول وار کو بڑھاوا دیا تھا۔ باغی ہونے کے باوجود اسے اور اس کی تنظیم پسند نہیں تھے، کیونکہ وہ لوگ معصوم لوگوں کا قتل عام کرتے تھے، انہیں تڑپتا، بلکتا اور روتا دیکھ کر خوش ہوتے تھے، بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کی بے بسی، لاچاری کو دیکھ کر جشن مناتے تھے۔ وہ اسلام کے لیے لڑنے والے جہادی نہیں تھے، وہ دہشت گرد تھے اور انسانیت کے بدترین دشمن تھے۔ وہ روسی ایئر اسٹرائیک کے حق میں بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کے ملک میں شدید قسم کے بحران چھوڑ جاتے تھے، اس کے لوگوں کو دماغی طور پر مفلوج کر جاتے تھے، اس کے لوگوں کو اسکوائرون سے ہر چیز کو شروع کرنا پڑتی تھی۔ یہ سیریا کے لوگوں کے قاتل تھے جو کئی لوگوں سے ان کے خواب چھین لیتے ہیں، جن کی وجہ سے کئی لوگ اپنے خواب اپنی ہی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ یہاں کے لوگوں کو بے بسی کی حد تک اپاہج کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ سیریا کے بچوں کو PTSD میں چھوڑ جاتے ہیں، جس سے وہ بچے ہنسنا کھیلنا بھول جاتے ہیں۔ انہیں ہر وقت ہر جگہ گولیوں کی بوچھار اور بمباری کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہاں کے بچے کئی دن کھانے کو ترستے ہیں۔ یہاں کے بچے کوڑے دان میں بریڈ تلاش کرتے ہیں۔ وہ سیریا کا مستقبل تباہ کر جاتے ہیں۔ یہ سیریا کی عورتوں اور بچیوں کے گھر تباہ کر دیتے ہیں، جس سے انہیں پناہ گاہوں میں جا کر رہنا پڑتا ہے، اور ان پناہ گاہوں میں ان کی عزت محفوظ نہ رہتی تھی۔ کم عمری میں ان کی وہی شادیاں کروا دی جاتی اور ان کے بچپن پر فل سٹاپ لگا دیا جاتا۔ وہ بدترین مینٹل ٹراما کا شکار ہو جاتی ہے کیونکہ وہ خود کو بے بس سمجھتی ہے۔ یہ سیریا کا مستقبل بری طرح
مسخ کر دیتے ہیں۔ کیا ایک روسی عورت کی خاطر عمار بن یوسف کو اپنے لوگوں کو دوبارہ اس قدر عذاب میں ڈالنا چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسے ماریا کے بجائے اپنے لوگوں کا سوچنا چاہیے۔ یہ اس کے اپنے تھے، ماریا اس کے لیے نو ون ہونی چاہیے۔ وہ آج ہے، کل کو انہیں یاد بھی نہیں رہے گی۔ کیا واقعی ایسا ہو سکے گا؟ کیا وہ ماریا کو ڈسون کر سکتا ہے؟ وہ جو ایک کھوئے ہوئے دوست کو منانے آئی تھی، کیا وہ اسے مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ یہ زندگی نے کہاں آ کر پھنسا دیا تھا۔ وہ اس وقت خود کو مفلوج تصور کر رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میئر مزید کچھ کہہ رہا تھا، کوئی پلان، کوئی حکمت عملی، کوئی درمیان کا راستہ، لیکن وہ نہیں سن پا رہا تھا۔ اسے ماریا کی پرشکوہ نگاہیں یاد آ رہی تھی۔ کیا وہ اس کا قرض اتار پائے گا؟ ہم خامنائی کے بجائے کسی اور کو اسے دے دیں گے، لیکن ظاہر یہی کروائیں گے کہ وہ خامنائی ہی ہے۔ میئر کی آواز اسے حال میں کھینچ لائی۔ وہ کل کے بچے نہیں ہیں، فوراً پہچان جائیں گے، آدم نے جواب دیا۔ ہم اس رسکی مشن میں زیرو وائر ریٹ رکھیں گے۔ سوئی کے دھاگے برابر بھی غلطی نہیں ہوگی۔ میئر اسے منا رہا تھا۔ ہم انسان ہیں، کیا ہوگا اگر وہ ہم سے 2 قدم آگے ہوئے؟ آدم نے پھر اعتراض اٹھایا۔ ہم خامنائی کو ہی بھیجیں گے۔ ہمیں اس روسی عورت کو واپس اس کے ملک پہنچا کر روس کی پھر سے کی جانے والی ایئر اسٹرائک کو روکنا ہے۔ ہمیں اپنے لوگوں کو بچانا ہے۔ وہ عورت واپس اپنے ملک چلی جائے گی، خامنائی پھر سے پکڑا جائے گا، لیکن ہمارے لوگ مر کر واپس نہیں آ سکتے۔ اس لیے ہم اس عورت کے بدلے اصل خامنائی ہی انہیں واپس کریں گے، اور اس مشن کے ایک ایک پل کا میں بھی حصے دار ہوں۔ میئر، کل صبح کسی بھی وقت آپ ابو رافع خامنائی کو تیار رکھیے گا۔ وہ اتنے سرد انداز میں کہہ رہا تھا کہ آدم کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ ماریا کی صحیح سلامت واپسی ہی ہماری اولین ترجیح ہے۔ آدم نے اس کی بات ذرا تمیز کے دائرے میں رکھ کر میئر کے آگے پیش کی۔ عمار اتنا نڈر کیوں تھا کہ بولنے سے پہلے دیکھتا بھی نہیں تھا کہ سامنے کون ہے؟ وہ جلے دل سے سوچ کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، رات کی میٹنگ میں جو طے ہوگا صبح تمہیں معلوم ہو جائے گا، میئر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میٹنگ برخاست ہوتے ہی آپ کا پہلا فون مجھے آنا چاہیے۔ میں انتظار کروں گا۔ ابھی چلتا ہو، بے مروتی سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میئر بھی بے اختیار کھڑا ہوا۔ اس کے باڈی گارڈز الرٹ ہوئے جو اس کے پیچھے ہی کھڑے تھے۔ عمار نے آدم کو ساتھ آنے کا کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ وہ کوئی دوست تھا اچھے دنوں کا جو پچھلی رات سے یاد آ رہا ہے۔ اس وقت وہ کلاک اسکوائر کے اسی چائے والے ڈھابے پر بیٹھا ہوا تھا جس پر 2 دن پہلے بیٹھا تھا۔ قہوے کے کئی خالی کپ اس میز پر رکھے ہوئے تھے۔ آدم ذرا فکر مندی سے آگے ہوا۔ اس میں خطرہ ہے عمار، ہمیں ابھی تک ماریا خانم کی اصل لوکیشن کا علم نہیں۔ میں نے تاج الدین سے معلومات لی ہے، مجھے یقین ہے خانم کو وہیں رکھا گیا ہوگا جہاں اسے رکھا گیا تھا۔ ایک مرتبہ چکر لگانے میں حرج ہی کیا ہے؟ وہ بے فکر تھا اپنے انجام سے۔ بیٹا، حرج یہ ہے کہ وہاں سے زندہ واپس نہ آنے کی صورت میں ہماری لاش کو بھی قبر نصیب نہیں ہوگی۔ زندگی میں سکون نہیں ملا، خیر ہے، پر مرنے کے بعد ایک عدد قبر تو میری بھی بنتی ہے نا۔ پھر تم یہیں بیٹھ کر قبر کا انتظار کرو، میں اکیلا چلا جاؤں گا، اور اگر واپس نہ آؤں تو جانتے ہو نا کیا کرنا ہے۔ منافق دوستوں سے بہتر ہے کھلا دشمن، کہ غداری نوابوں سے حکومت چھین لیتی ہے۔ آدم نے کوڈ ورڈنگ میں بتایا کہ کیا کرنا ہے۔ واہ آدم واہ، بڑے شاعر بن رہے ہو۔ خیر میں نکلتا ہوں، صبح تک واپس نہ آیا تو سمجھو لڑک گیا۔ وہ ٹوپی سر پر رکھتا ہوا کھڑا ہوا۔ اور تم سے کس نے کہا کہ تم اکیلے آگ کے کنویں میں جا رہے ہو؟ میرے ساتھ غیر ملکی فوجیوں کی ٹیم رضاکارانہ طور پر نہیں آنے والی آدم، جو کرنا ہے مجھے خود ہی کرنا ہے۔ میں بھی ساتھ چل رہا ہوں، ذرا صبر کرو، عفیف بندوقیں اور کار لے کر آتا ہی ہوگا۔ وہ مسکرایا، اسے اپنے بھائیوں سے یہی امید تھی۔ چائے بولو۔ وہ واپس بیٹھ گیا اور آدم سے مزید چائے منگوانے کا کہا۔ آدم نے شکر کیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح نارمل نظر آ رہا تھا۔ جو ہاتھ سے یہ جہاں میرے نام کرتا ہے، بڑے خلوص سے دل نظر جام کرتا ہے۔ عفیف اسی کی عمر کا ایک فربہ سا لڑکا تھا، باوقار اور خوبصورت عربی مرد۔ وہ قد کاٹ کے لحاظ سے آدم جتنا تھا، لیکن وطن کے لیے تمام جذبات عمار جیسے تھے۔ ماریا وکٹوریہ نامی روسی عورت سے اسے کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن عمار نے کہا تھا کہ اسے زندہ بچانا ہے تو بچانا ہے، سیدھی سی بات تھی۔ وہ کلاک اسکوائر پر اپنے وقت پر پہنچ کر ان دونوں کو ساتھ بٹھا چکا تھا۔
عمار کیوں پرائے گھر میں جھانک رہے ہو؟ وہ روسی جرنلسٹ ہے اور اس کی بازیابی کے لیے روسی طیارے ہی بہت ہے، تم خواہ مخواہ بیچ میں آ رہے ہو۔ عفیف گاڑی کسی کچے سے گاؤں کی جانب بھگایا جا رہا تھا۔ پچھلی نشست کے درمیان میں عمار بن یوسف بیٹھا سامنے نظر آتی ونڈو اسکرین کے پار تک رہا تھا۔ آدم آگے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ یہاں میری ذمہ داری تھی، اس نے محض اتنا ہی کہا۔ اتنی وضاحت تھی، بہت تھی۔ تم کب سے پرائی عورتوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنے لگے؟ کوئی شامی خاتون ہوتی اور تم کہتے کہ تمہاری اماں، بہن یا بیٹی جیسی ہے، میں مان جاتا، لیکن وہ غیر ملکی اور غیر مسلم عورت ہے جسے تم ان سب القابات سے نہیں پکار سکتے۔ وہ دوست ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا، بس اس سے آگے کوئی سوال نہیں۔ اس نے تنبیہ کی، کیا مسلمان عورتوں کی کمی تھی جو غیر مسلم کو ہی دوست رکھ لیا؟ آدم، اسے بلانے پر تمہارا الگ سے حساب ہوگا۔ میں اب منزل تک پہنچنے سے پہلے خاموشی چاہتا ہوں۔ امید ہے عفیف تم نے سن لیا ہوگا۔ عمار عمر میں ان دونوں سے چھوٹا تھا لیکن عقل و شعور میں کافی آگے تھا، یا شاید زندگی نے کم عمری میں ہی گہرے سبق سکھا لیے تھے۔ جو بھی تھا، وہ اس کی عزت کرتے تھے اور عمار بن یوسف کا ہر جگہ ساتھ دینے پہنچ جاتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے جنت کے ساتھی تھے۔ ان میں سے جس کی شہادت پہلے لکھی تھی، دوسرے بہادری سے اسے کندھا دینے کو تیار تھے۔ ان شامی لڑکوں کو موت کا خوف نہیں تھا۔ ان کا ایمان ٹک ٹاک پر بیٹھ کر مضبوط نہیں ہوا تھا۔ وہ مضبوط ماؤں کے مضبوط بیٹے تھے۔ وہ قوم جس کا کوئی گھر نہیں، وہ ٹوٹی ہوئی ناانصافیوں کے سامنے کھڑی ہے۔ اذیت، بھوک، سردی، خوف اور مایوسی، بھاگنا یا لڑنا۔ انہوں نے دوسرے ممالک جانے کا فیصلہ کیا، ایک ایسی جنگ سے بہت دور جس نے سب کچھ چھین لیا، یہاں تک کہ جذبات بھی۔ لیکن وہ ایک اور قسم کی جنگ کا سامنا کرنے کے لیے اپنے گھر چھوڑ گئے۔ جی ہاں، یہ بقا کی جنگ ہے، جدوجہد کی جنگ ہے، وجود کی جنگ ہے، نامعلوم۔ اگلی صبح ادلب میں کئی زندگیوں کے نئے فیصلے لیے طلوع ہوئی تھی۔ سورج آج آب و تاب سے چمک رہا تھا لیکن اس کی گرماہٹ میں کمی سی محسوس ہوتی تھی۔ سورج کی وجہ سے دھند چھٹ گئی تھی، سب صاف اور واضح نظر آتا تھا۔ عمار بن یوسف اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ اس کھنڈر بنے ہوٹل کی مسمار ہوئی بلڈنگ پر اپنے ہتھیاروں کے ساتھ موجود تھا۔ وہ پچھلی رات کے بارے میں سوچ رہا تھا جب وہ ایک دہشت گرد تنظیم کے سربراہ کے سامنے کھڑا ہوا تگر ماہ، اس عورت کو ایک خروش بھی نہیں آنی چاہیے۔ خامنائی کل تمہارے سامنے ہوگا اور روسی ایئر اسٹرائیک کے لیے بھی تیار رہو۔ کل انہوں نے پھر کوئی کیمیکل ہتھیار ٹیسٹ کرنا ہے۔ وہ دو اہم خبریں دے کر ماریا وکٹوریہ کی جان بخشی کروا چکا تھا۔ گولی کی آواز پر وہ حال میں لوٹا۔ عفیف اپنی گن چیک کر رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ سب 20 سے 30 سال کے درمیان کے مرد تھے جن میں جوش و ولولہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ان کی رگوں میں سیریا کا خون شامل تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کسی صورت سیریا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ سیریا ان کا گھر تھا اور وہ سیرین تھے، اور یہی وہ باغی یا ریبیلز تھے جنہیں اپنا حق چاہیے تھا، اور وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے تھے، لیکن اپنے طریقے سے، دشمن کے بہت قریب اور نظروں سے اوجھل رہ کر، سب کے سامنے موجود ہو کر اور غائب رہ کر، نماز کی ایک ہی صف میں دشمن کے برابر کھڑے ہو کر، اور کبھی امامت کروا کر، کبھی گمنام رہ کر اور کبھی ظاہر ہو کر۔ وہ سب ایک سے تھے، وہ سب شامی تھے، وہ ہر جگہ تھے لیکن کہیں بھی نہیں تھے۔ عین مقررہ وقت پر انہیں دو اطراف سے سیٹی کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ سارے کے سارے اٹھے اور ایسے غائب ہوئے جیسے وہاں کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ گوریلا جنگوں کے کھلاڑی تھے، انہیں معلوم تھا تعداد میں کم رہ کر خود کو زیادہ کیسے ظاہر کروایا جاتا ہے۔ وہ سب غائب ہو گئے، یہاں تک کہ منظر پر صرف عمار اور آدم بغیر کسی اسلحہ کے کھڑے نظر آئے۔ گاڑیوں کی آوازیں سنائی دی جانے لگیں۔ اس سڑک کے بیچوں بیچ عمار بن یوسف آنکھیں بند کیے، سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھے، گہری سانس لیتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا۔ اس نے ایک، دو اور پھر تیسرا سانس اندر کو کھینچا اور آہستگی سے باہر نکال کر آنکھیں کھول دیں۔ ٹائروں کی چڑچڑاہٹ کی آواز آئی۔ پہلے اس نے بائیں جانب اور پھر دائیں جانب دیکھا۔ دونوں کناروں پر کئی فٹ فاصلے پر وہ مخالف گروپوں کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایک میں ماریا وکٹوریہ کو یرغمال رکھا گیا تھا، ایک میں ابو رافع خامنائی تھا جسے آج آزاد کیا جانا تھا۔
کیا وہ ٹھیک کر رہا ہے؟ کیا وہ آنے والے نتائج کی ذمہ داری قبول کرتا ہے؟ کیا سب ویسا ہوگا جیسا اس نے سوچا تھا؟ ہاں، سب ویسا ہی ہوگا۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھا۔ دور، بہت دور سے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کچھ غلط ہوا بھی تو وہ سنبھال لے گا۔ وہ بائیں جانب موجود حکومتی سطح کے لوگوں کی جانب چلا گیا۔ آدم بھی ساتھ ہی تھا۔ کیا سب انڈر کنٹرول ہے؟ وہ آہستگی سے ایک آفیسر سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی تک سب ٹھیک ہے۔ ہمیں اگلے 5 منٹ کے اندر اندر خامنائی اور مس وکٹوریہ کا عدل بدل کرنا ہے۔ 6 منٹ کے پہلے سیکنڈ میں بم پھٹ جائے گا۔ میں تیار ہوں، رافع کو لاؤ۔ اس نے پھر سے گہرا سانس لیا۔ وہ واپس جیپ سے ذرا آگے کو آ گیا۔ ہاتھ میں اسپیکر تھا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مجھے آج اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک دہشت گرد کو یہ باور کروانے میں کامیاب ٹھہرا ہوں کہ اس کا فائدہ انسانی جان بخش کر ہی ہے۔ تم نے اپنے وعدے کا پاس رکھا۔ اگلے 2 منٹ میں ہم اکٹھے ایک دوسرے کے بندے نہایت پرامن طریقے سے بغیر کسی شور شرابے کے واپس کریں گے اور اپنی اپنی راہ ہو لیں گے۔ کیا تمہیں یہی سودا منظور تھا؟ ہمیں منظور ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں خامنائی کی شکل دیکھ کر تصدیق چاہیے کہ تم لوگ کوئی گیم نہیں کھیل رہے۔ اس نے اسپیکر نیچے کر لیا۔ اگر اس نے انہیں کوئی اشارہ کر دیا تو؟ وہ پاس کھڑے آفیسر سے پوچھ رہا تھا۔ اس سے پہلے ہم ہلہ بول دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھی جرنلسٹ کی شکل دیکھنی ہے۔ عمار کی آواز پھر اسپیکر پر گونجی۔ دونوں جیبوں کے پچھلے دروازے کھولے گئے اور کالے کپڑے سے ڈھکے چہروں والے قیدی باہر لائے گئے۔ ایک قیدی خستہ حال میں تھا، جبکہ دوسری قیدی ایک نفیس سے برقعے اور اسکارف اوڑھے ہوئے تھا۔ دوسرا قیدی یقیناً ماریا وکٹوریہ تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا کہ فوراً اس تک جائے، لیکن دوسرا قدم نہیں بڑھا سکا۔ ابھی کافی دیر صبر کرنا پڑنا تھا۔ وہ ٹھیک تھی، یا خدا، وہ ٹھیک تھی۔ وہ اس کے سامنے تھی۔ اس نے پھر سے گہرا سانس لیا۔ قیدیوں کے چہروں سے پردہ ہٹایا گیا۔ ماریا سامنے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ وہ پلک تک نہیں جھپکا رہی تھی۔ وہ عمار کو بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا وہ واقعی ٹھیک تھی؟ دونوں جانب سے تصدیق کر لی گئی تھی۔ وہ قیدیوں کے چہروں پر واپس کالا کپڑا چڑھا دیا گیا تھا۔ معاہدے کی پاسداری کی جاتی ہے اور اگلے 30 سیکنڈ میں خامنائی کو ہماری جانب چلایا جائے۔ تمہاری لڑکی صحیح سلامت تم تک پہنچے گی۔ دونوں اطراف سے بندوقیں تان لی گئی تھیں اور کچھ گوریلا جنگجو صرف عمار بن یوسف کے اشارے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر کوئی ایک دم الرٹ ہو گیا تھا۔ دونوں قیدیوں کو ان کے لوگوں کی جانب بھیجا گیا۔ ان کے قدم کی چاپ ہر کوئی اپنے کانوں میں سن سکتا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ دل میں خوف پیدا کرتا جا رہا تھا، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ قیدی ایک دوسرے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ وہ دونوں قیدی درمیان میں آ کر ایک دوسرے کو کراس کر گئے تھے۔ عمار بن یوسف اس وقت ماریا وکٹوریہ کے اپنی جانب بڑھتے قدم گن رہا تھا۔ 1۔ اس نے کمر پر باندھ رکھے ہاتھوں میں سے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کھول دی۔ 2۔ ماریا وکٹوریہ بہت آہستگی سے چل رہی تھی، جیسے چھوٹے بچے چلتے ہیں۔ اس نے درمیان والی انگلی کھول دی۔ 3۔ خامنئی بہت تیزی سے اپنے لوگوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کی تیسری انگلی کھول دی۔ 4۔ فضا میں دور کہیں سے طیارے کی گونج اٹھی تھی۔ سب ہڑبڑا سے گئے تھے۔ اس کے قدم نہیں رکے تھے۔ وہ ان کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کھول دی۔ 5۔ اس کے قدم تھم گئے اور وہ رک گئی۔ خامنئی اپنے لوگوں تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پوری کھول دی۔ اس پر فریڈم فار ایور لکھا ہوا تھا۔ وہ ماریا کی جانب بڑھا اور وہ قدم پیچھے کی جانب لینے لگی۔ قدم قریب مت آنا عمار بن یوسف، دور ہو جاؤ۔ اس نے اپنا برقع کھول دیا۔ اس کے پیٹ پر خودکش دھماکہ بندھا ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ شل رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آیا وہ اس کے ساتھ کیا معاہدہ توڑ چکے تھے۔ اس نے بھی ایسا کیا تھا بہرحال، لیکن ماریا۔ فضا میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ وہ آگے بڑھا اور ماریا کا بازو پکڑ کر اسے گولیوں سے بچاتے ہوئے ایک مسمار ہوئی بلڈنگ میں پناہ دلانے لگا۔ آدم، سب کو پیچھے لے کر جاؤ۔ اپنا کوئی بندہ بھی مرنا نہیں چاہیے، جلدی! وہ چیخ کر بولا۔ اپنے بندوں سے مراد باغی تھی کیونکہ اب یہاں ایک جنگ ہونے والی تھی جس کی آگ اس نے لگائی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو عمار! وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ زبردستی چھڑوا رہی تھی۔ ابھی عمار کوئی جواب دیتا کہ انہیں اپنے پیچھے بہت قریب، بے حد قریب دھماکہ ہونے کی آواز سنائی دی، جس کے کچھ حصے یقیناً ان دونوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گئے تھے۔
وہ دونوں جلدی سے نیچے جھکے تھے اور کسی حد تک اپنا بچاؤ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہاں جنگی ماحول سا بن گیا تھا۔ سیرین وار کا ایک منظر ماریا وکٹوریا آن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور شاید آج وہ اسی کی لپیٹ میں آ جاتی۔ یہی چاہتی تھی نا آپ، یہاں آ کر کے زندگی کا اختتام ٹریجڈک سا ہو۔ لے، آپ کے روسی بھائی آپ کا خواب پورا کرنے والے ہیں، اگلا گولہ ہم پر ہی پھینکا جائے گا۔ ماریا خانم، شہادت مبارک ہو۔ وہ دونوں اس کھنڈر کی دوسری جانب سے باہر نکلتے چلے گئے، لیکن آگے ہر جانب راستے بند تھے کیونکہ وہاں آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں دوسری طرف منہ کر رہا ہوں، احتیاط سے یہ بیلٹ آپ نے کھولنی ہے، وقت نہیں ہے۔ اس کا بازو چھوڑ کر وہ فوراً دوسری جانب مڑا۔ ماریا اسی طرح کھڑی رہی۔ یہ سب کر کے اب کیا ثابت کرنا چاہتے ہو عمار بن یوسف کہ میں تم پر یقین کر لوں؟ مجھے ان دہشت گردوں کے حوالے تم نے بدلہ لینے کی نیت سے نہیں بھیجا تھا، کیا واقعی؟ واللہ اس عورت کی کھوپڑی الٹی چلتی ہے، مت کرے یقین، سمجھ لے میں نے ہی بھیجا تھا۔ وہ واپس پلٹا اور گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی پیٹھ پر بندھا ہوا خودکش دھماکہ دیکھنے لگا۔ وہ ان آلات سے نہیں ڈرتا تھا کیونکہ وہ انہی سے کھیل کھیل کر بڑا ہوا تھا۔ یہ دھماکے ان کے لیے کھلونے تھے۔ اسے وہ عورت ڈرا رہی تھی جس نے اپنی زندگی میں ایسی صورتحال کا سامنا تو دور، خواب میں بھی ایسا ہونے کا نہ سوچا ہوگا، اور اس وقت وہ اتنے پرسکون انداز میں کھڑی تھی جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ وہ مرنے والی ہے۔ اس نے وہ بیلٹ اس سے الگ کی، لیکن اس پر ٹائمنگ صرف چند سیکنڈ کی رہ گئی تھی۔ وہ واپسی کی جانب بھاگا، جہاں شاید ابھی جنگی ماحول تھا، جہاں ہر جانب سے گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، جہاں زندگی موت کو کوئی وقت نہیں دی جاتی تھی، جہاں اسے اپنی جان ہتھیلی پر رکھنا تھی۔ عمار، وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ عمار کے ہاتھ پر فریڈم فار ایور ابھی تک اسی طرح لکھا ہوا تھا۔ وہ واپس آئے تو ہر جانب دھواں ہی دھواں تھا، کہیں آگ لگی پڑی تھی اور کہیں لوگ پڑے کر رہ رہے تھے۔ عمار نے ہاتھ میں پکڑی جیکٹ اپنی پوری قوت مجتمع کر کے ہوا کی جانب اچھال دی۔ جہاں اتنی گولہ باری ہوئی وہیں ایک دھماکہ مزید ہو جائے، خیر ہے۔ وہ اسے لیے نیچے جھکا اور خودکش دھماکہ ہوا میں ہی کہیں پھٹ گیا اور اس کے ذرات زمین کی جانب سفر کرنے لگے۔ وہ ایک سخت پتھر پر گرے اور اتنی زور کہ شاید کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہوگی۔ ان دونوں کو ہی چوٹیں آئی تھی اور دونوں ہی جانتے تھے اپنے زخموں کو کیسے چھپانا ہے۔ وہ بھاری ہوتے سر سے وہاں سے اٹھی اور بغیر کسی سمت کا تعین کیے اسی جانب بڑھنے لگی۔ اسے کسی کی مدد درکار نہیں تھی، اس نے اسے آواز لگانا چاہیے۔ عمار بن یوسف سے تو اٹھا بھی نہیں گیا۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ اسے روکنا بھی چاہتا تھا لیکن آواز تھی کہ ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ مجھے ان دہشت گردوں کے حوالے تم نے بدلہ لینے کی نیت سے نہیں بھیجا تھا، کیا واقعی؟ وہ اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے ہلا بھی نہیں گیا۔ آدم بھاگتا ہوا اس تک آیا اور اسے اٹھنے میں مدد دی۔ ماریا خانم اس طرف گئی ہے، انہیں بچاؤ، وہ اسے دوسری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فکر مت کرو، انہیں روسی فوج لے جا رہی ہے، تم اٹھو، اور جب دیکھ ہی لیا تھا کہ خودکش دھماکہ لگا ہوا ہے تو پرائی آگ میں گھسنے کی کیا ضرورت تھی؟ مرنے دیتے اسے، بکواس اس وقت کیا کرو جب سننے کا موڈ ہو۔ آدم کے کندھے پر اپنا سارا وزن ڈالے وہ بڑی دقت سے بولا تھا، کیا وہ اس کی غلط فہمی دور کر پائے گا؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تک نہیں۔ اس نے 3 گہرے سانس لیے تھے اور ہر سانس نے صرف ایک ہی بات کہی، نہیں۔ یہ تو صدیوں کا قصہ تھا۔ یہاں تو ایک بڑا سا پیڑ ہوا کرتا تھا، جلتی، تپتی، بھنتی اور سلگتی رت میں۔ اس کے نیچے یہیں کہیں پر ایک جزیرہ سا آباد رہا کرتا تھا۔ خنک خنک سائے میں ہنستے گاتے مسکراتے لوگوں کی ایک بستی تھی۔ یہاں تو ایک بڑا سا پیڑ ہوتا تھا۔ یہی دھوپ جو آج یہاں پر چیخ رہی ہے، پل بھر سستا لینے کو ترسا کرتی تھی۔ یہ تو صدیوں کا قصہ تھا۔ یہاں تو ایک بڑا سا پیڑ ہوا کرتا تھا۔ راشد جمال فاروقی۔ ادلب کے کلاک اسکوائر پر بیٹھے وہ اچھے دنوں کی یاد میں ایک نغمہ گا رہا تھا۔ آج شام کا منظر ذرا خوشگوار سا تھا۔ ادلب کا بازار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ لوگ رمضان المبارک کی آمد پر خوش تھے، پرجوش تھے اور انہیں تیاریوں میں مصروف تھے۔ کہا تھا نا، ملکی حالات لوگوں پر اس قدر اثر انداز نہیں ہوتے۔ وہ لوگ خوش رہنا جانتے تھے۔ عمار بن یوسف بھی یہ تیاریاں کرتا۔ اگر اس کے اپنے گھر میں کوئی فیملی ہوتی، اسے تو واپس جا کر بس اموی مسجد میں اپنی رمضان المبارک کی ڈیوٹی سنبھالنی تھی۔ وہ ایک عام سیرین باشندہ بن جاتا جو محنت کر کے روزی کماتا ہے۔
اخی پھر آگے کیا ہوا تھا؟ وہ روسی جرنلسٹ کہاں گئی؟ آپ نے کہانی پوری نہیں کی ابھی تک۔ اس نے ساتھ بیٹھی چھوٹی سی فرشتہ نما اس سیرین بچی کو دیکھا جو اس کے ساتھ اس بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کی بہن زینب تھی۔ اس نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن نابینا بچوں کے اسکول نے اسے کسی حد تک اسے انسانی زبان سکھا دی تھی۔ وہ کئی ڈس ایبلٹیز کے ساتھ زندہ بچ جانے والی سیرین بچی تھی جس سے عمار بن یوسف محبت کرتا تھا۔ وہ اس کی جانب پلٹا، تمہیں جاننا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہاں جاننا ہے، اس لڑکی نے شوق ظاہر کیا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی، عمار بن یوسف نے کہا تھا۔ وہ کیسے؟ چلو بتاتا ہوں۔ اس نے بچی کو بینچ پر کھڑا کیا اور پھر اسے اٹھا لیا۔ اب وہ کلاک اسکوائر سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ سب کھوکھلی ہے تمہاری باتیں، یوں لفظوں کے جال نہ پھینکو۔ عدلم میں کشیدگی کی خبریں پھر سے ساری دنیا کے ٹی وی چینلز پر دکھائی جانے لگی تھی اور اس تمام میں سب سے زیادہ ہاٹ ٹاپک ماریا وکٹوریہ ہی رہی تھی، جس نے بہت بہادری سے اس سب کو فیس کیا تھا۔ یعنی اس نے ایک مار کا سر کیا تھا۔ وہ دمشق کے المساوات ہسپتال میں لیٹی ہوئی نیوز دیکھ رہی تھی۔ اس کی سیکیورٹی کی خاطر ہسپتال میں روسی فوج تعینات تھی۔ کیا مجھے اسپاٹ لائٹ سے ہٹانے کے لیے مزید کوئی دھماکہ درکار ہے؟ اکتا گئی ہوں، ہر نیوز چینل پر اپنی تصویر دیکھتے دیکھتے نظر لگ جائے گی مجھے۔ وہ خود کلامی بھی عربی میں کر رہی تھی۔ قریب کھڑی نرس بھی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ شاید وہ اسے دل میں ناشکری بھی کہہ رہی تھی لیکن اس سے فکر کہاں تھی۔ کل تک آپ کو ڈسچارج کر دیا جائے گا، پھر آپ اپنے ملک واپس جا سکیں گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی پل وہ دو روسی جرنلسٹ کمرے میں آئے۔ اسے حیرت نہیں ہوئی، وہ انہیں جانتی تھی۔ ملک کے نامور صحافیوں میں ان دونوں کا نام تھا۔ شاید وہ خبر کیش کرنے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر زمانے بھر کی امڑانے والی اکتاہٹ دیکھی جا سکتی تھی۔ زردراست وتے ماریا وکٹوریہ۔ ہیلو ماریا وکٹوریہ۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس باوقار سے روسی صحافی تھے جو اس کے کمرے میں آ کر صوفے پر براجمان ہو گئے۔ صحافیوں کو پروٹوکول سے نہیں، خبر سے غرض ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ تیسرا کوئی بندہ نہیں تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر گویا جواباً سلام کیا۔ وہ اس سے سوال جواب کرنے لگے اور وہ اکتاہٹ زدہ انداز میں سارے جواب دیتی گئی۔ وہ اس سے ادلب کیوں گئی سے لے کر روسی گاڑی میں واپس دمشق کے المساوات ہسپتال آنے تک کی ساری روادات سنتے گئے۔ یہ عمار بن یوسف کون ہے؟ ہر جگہ اس کا بڑا چرچا ہے لیکن اس کی کوئی تصویر منظر عام پر نہیں آئی۔ سننے میں آیا ہے آپ کی مخبری کروانے والا بھی وہی تھا۔ ماریا نے آئیبرو اچکا کر ان دونوں کو باری باری دیکھا، گویا داد دی ہو۔ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ ہاں۔ میں کسی عمار بن یوسف کو نہیں جانتی، مجھے ایک عراقی عورت نے بیٹرے کیا تھا، اس نے سنجیدگی سے بتایا۔ سننے میں تو کچھ اور ہی آیا ہے۔ تو مسٹر جرنلسٹ، آپ ان سننے والوں پر یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ میرے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ ہم سچ جاننے آئے ہیں۔ میں ساری کہانی پھر سے نہیں سنا سکتی۔ بتا دیا ہے کہ میں کسی عمار کو نہیں جانتی اور کوئی بھی عمار نامی سیرین لڑکا جو خود کو میرا خیر خواہ بتائے اسے چور کی سی مار ماری جائے۔ اب ٹھیک؟ اس نے اپنے ہاتھ پر لگی ڈرپ کھینچ کر اتار دی جہاں سے خون کی ایک دھار نکلی تھی۔ وہ پرواہ کیے بغیر بیڈ سے نیچے اترنے لگی۔ دونوں صحافی بوکھلا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ ریلیکس رہیں، ہم جا رہے ہیں، ان میں سے ایک بولا۔ اس کی ضرورت نہیں، مجھے کل سے پہلے کسی سے ملنا ہے اور پھر واپس جانا ہے۔ میک شور کہ یہ انٹرویو سیرین نیوز چینلز پر بھی چلے۔ پوخا بائے۔ وہ اپنا کوٹ پہنتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئی۔ شام میری سرزمین ہے، شام میری پہچان ہے، میرا فرقہ میرے وطن کی خوشبو ہے، بارش کے بعد مٹی، اور میرا شام میرا واحد مذہب ہے۔ میں زیتون کی طرح اس سرزمین کا بیٹا ہوں۔ آج اس کی واپسی تھی۔ وہ امیہ مسجد کے باہر موجود تھی۔ یہ وہ مسجد تھی جہاں سے ساری کہانی شروع ہوئی تھی جب وہ اپنی نیند قربان کر کے یہاں عمار بن یوسف کو تلاش کرنے آئی تھی۔ وہ آج قدرے فریش نظر آتی تھی، سرخ ٹائٹ ہائی نیک شرٹ اور کالی جینس پر بھورے رنگ کا کالر کوٹ پہنے، بھورے بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھے ہوئے۔ آنکھوں پر سن گلاسز تھے جو اس کے پاس ہمیشہ سے تھے۔ کمر پر بھورے رنگ کو چھوٹا سا لیدر کا بیگ لٹک رہا تھا۔ وہ اندر چلی آئی اور پھر ایک لمحے کو رکی اور دروازے پر کھڑی عورت سے برقع لے لیا۔ اموی مسجد کا صحن آج دن کی روشنی میں خوب چمک رہا تھا۔ شاید اس صحن کو دھویا گیا تھا۔ کسی بھی جانب دیکھے بنا وہ سیدھا ڈوم آف ایگل کی
रूम ऑफ ईगल की जानिब बढ़ गई। क्या शेख अली मुर्तज़ा अंदर है? वो दरवाजे से निकलते एक शख्स से पूछ रही थी। जी आइए, मैं आपको उन तक छोड़ाऊँ। वो आगे बढ़ गई। वो जानती थी सारे सीरियन ऐसे ही है, एक मदद मांगो एक एक्स्ट्रा करते हैं। वो शख्स उसे उसी हिजरे में ले आया जहां उसने यहाँ आने के अगले रोज़ नाश्ता किया था। शेख आपके मेहमान हैं। इस आदमी ने बाहर से आवाज़ लगाई, इन्हें बिठाओ, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट तक। वो हैरान हुई। वो शायद जानबूझकर उससे नहीं मिलना चाहते थे। क्या शेख भी? ऐसा कैसे हो सकता है? वो बिना कुछ देखे सुने अंदर की जानिब बढ़ गई, लेकिन आगे का मंजर देख कर उसके कदम साकित हुए। अमार उसके लबों से बेसाख्ता निकला। वो दोनों एक साथ पलटे थे। उसे देखकर अमार बिन यूसुफ को इस वक्त जो शर्मिंदगी महसूस हुई थी वो सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकता था। आप प्लीज़ बाहर जाए, वो खुफ्त से बोला। ये सब उससे कुछ पूछा ही ना गया, वो सवाल ही ना कर सकी। वो इस जानिब पुश्त किए बैठा हुआ था और उसकी कमर पर छाले निकले हुए थे जो शायद किसी केमिकल का रिएक्शन था और शदीद था। किसी किसी जगह से खून भी रस रहा था और कहीं कहीं से पानी भी बह रहा था। वो तकलीफ में मुब्तला था और मारिया विक्टोरिया उस लम्हे में अमार बिन यूसुफ की सारी गलतियां भूल गई। वो शामी लड़का मुसीबत में था, वो तकलीफ में था। ये कैसे हुआ? शेख, मैं किसी और वक्त आऊँगा, आप अपनी मेहमान को कंपनी दे। उसने अपनी शर्ट उठाई और पहनने लगा। ला ला ला, मैं बाहर इंतज़ार करती हूँ। वो जल्दी से कहते हुए बाहर निकल गई और मरहम लगवाने शेख के पास मौजूद होगा और वो उसका वक्त हरगिज़ ज़ाया नहीं कर सकती थी। अंदर का मंजर उसकी आंखों में जम सा गया था। उसे लगा वो उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। कब्रों में देखना और बात थी और अपने ही दोस्त को इस हाल में देखना बहुत तकलीफदा था। वो निढाल सी होकर वहीं दीवार से टेक लगा कर बैठ गई थी। गॉड प्लीज़ हेल्प सीरियन। ये मासूम लोग ऐसा ऐसा सलूक डिज़र्व नहीं करते। प्लीज़ गॉड गॉड प्लीज़ हेल्प सीरियन। वो अपने हाथों को देखते हुए दिल गिरफ्ता सी थी। आंखों ने भी आज बगावत की थी। वो बरस पड़ी थी, लेकिन वो जल्द ही संभल गई। कुछ ही देर बाद वो दोनों बाहर आ गए। कैसे आना हुआ बेटी? वो उठ खड़ी हुई। उसने बारी बारी दोनों को देखा। अमार के चेहरे पर अब तकलीफ द आसार नहीं थे। मैं वापस जा रही थी, कभी ना आने के लिए या मुहज़्ज़ब। अगर मुझसे कोई गलती हुई माफ़ करना। माफ़ किया, अमार फ़ौरन बोला। उसने रुक कर उसे देखा। वो अपने असली संजीदा अंदाज में खड़ा था। शेख, अगर आप मेरी हिदायत की दुआ करते रहेंगे आगे। उसने घूर कर अमार को देखा। मुझे यहाँ आप सबके साथ वक्त गुजार कर अच्छा लगा और यकीन पूरा सीरिया जानता है आपका ये टूर कितना खुशगवार था। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, वो मासूम से अंदाज में कह रहा था। शेख, मैं आपका और आपके लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अब अगर तुम बीच में बोले तो मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ कर आओगे। उसे लब खोलता देख उसने वार्निंग दी थी। असीदी मारिया विक्टोरिया, आपको सीरिया और यहाँ के बाशिंदे हमेशा के लिए गुड बाय कहते हैं और खुदा से दुआगो है कि आपको सीरिया का दोबारा वीज़ा किसी सूरत भी ना मिले। हम आपको मिस नहीं करेंगे। ला लतबा ला, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ दोबारा आना भी नहीं चाहूँगी, उसने तड़ाक से जवाब दिया। अमार उसे गुस्सा दिला रहा था। वाह, क्या इत्तेफाक है। शेख, इससे कहे मेरे साथ तलकलामी मत करे। मैंने ऐलान कर दिया है कि मैं इसे नहीं जानती। शेख, उन्हें भी बता दे कि रूसी ऐलान की शामी दिलों में कोई हैसियत नहीं है। वो चंद लम्हे इसे देखती रही। मैं चलती हूँ, मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने की सज़ा मंजूर है। वो आगे बढ़ा। मारिया ने हैरत से उसे देखा, यानी उसका ड्राइवर अभी तक तब्दील नहीं हुआ था। आधे घंटे बाद वो उसकी टैक्सी में बैठी हुई एयरपोर्ट की जानिब जा रही थी। वो बाहर नजर आते रास्तों को देखने लगी। अभी तो उसकी फ़्लाइट में बहुत टाइम था। वो चौंकी, जैसे उसे कुछ याद आया हो। गाड़ी में कोई सीरियन नगमा लगा हुआ था और वो साथ गा रहा था, जैसे बहुत खुश हो। उसने अपना फ़ोन निकाल कर ऑन किया और जल्दी से इंटरनेट पर कुछ तलाश किया। सुनो अमार, अभी मेरी फ़्लाइट में 5 घंटे पड़े हुए हैं, इसीलिए मुझे पहले शॉपिंग मॉल जाना है, शाम सिटी सेंटर। उसे फ़ोन पर ही कुछ चेक करते हुए वो उसे बता रही थी। वो हैरान हुआ। वो मुखालिफ सिमत में है, यही किसी सूक से कुछ खरीद ले। उसने मशवरा दिया। सीरन बड़े बाजार को सूक कहते हैं। उसने फ़ोन से सर उठाया। मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ कीमती अशिया लेनी है, प्लीज़ उसी जानिब चलो, वो ठहरे हुए अंदाज में कह रही थी। कीमती अशिया यहाँ कहाँ से आई? सब ब्रांड्स की कॉपी मौजूद है। मुझे कोई मसला नहीं, मैं कॉपी शुदा चीज़ें ही ले लूँगी, उसने अटल अंदाज में कहा। अमार को कार उसी जानिब मोड़ना पड़ी क्योंकि इनकार करने का कोई जवाज़ नहीं था। तकरीबन 20 मिनट बाद वो दोनों उस शॉपिंग मॉल के बाहर थे।
وہ شاپنگ مال دمشق میں ہونے کی وجہ سے اس سیریا کا حصہ نہیں لگتا تھا جہاں وہ پچھلے ایک ہفتے سے رہی تھی، کیونکہ وہ اتنا ہی ماڈرن تھا جتنا کسی یورپ ملک کا بڑا شاپنگ مال ہو سکتا ہے۔ میں یہی انتظار کرتا ہوں، آپ جلدی جائیں۔ ایک تو یہ لڑکا نخرے بہت کرتا ہے، مجھ سے سارا سامان نہیں اٹھایا جائے گا، ساتھ چلو، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ بھی منہ بناتے ہوئے اس کے پیچھے چلا آیا۔ شاپنگ مال میں رونق اپنے عروج پر تھی۔ وہ چاروں اطراف میں دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا یہ وہی سیریا ہے جس میں وہ پچھلے ایک ہفتے سے رہ رہی ہے۔ یہاں سب کچھ پرفیکٹ تھا، ایک دم پرامن۔ وہ عمار کو ساتھ لیے مختلف برانڈ کی دکانوں میں گھومی، لیکن اس نے صحیح کہا تھا، یہاں سب برانڈ کی کاپی موجود ہے۔ پھر بھی اسے ایک اٹالین برانڈ مل ہی گیا جو اوریجنل تھا، اور وہ خوش ہو گئی۔ اسی دکان سے اس نے کافی سامان لیا جس کا مطلب تھا دیاڈور، یعنی شیئرنگ گفٹس اینڈ آنر۔ اس نے اپنے بھائی کے لیے عمار کے سائز کے بوٹ بھی لیے، اس کے پاؤں کا سائز عمار کے پاؤں جتنا ہی ہے۔ کئی شرٹس بھی لیے اور کچھ دیگر دکانوں میں بھی جا کر جھک مار آئی۔ فوڈ کورٹ میں بیٹھ کر اس کے ساتھ ایک ٹھنڈا ٹھار جوس بھی پیا اور پھر وہاں سے ایئرپورٹ کی جانب چل دیے۔ گاڑی میں پھر سیرین نغمہ لگا ہوا تھا، لیکن اب وہ ساتھ گا نہیں رہا تھا۔ کیا تم مجھے مس نہیں کرو گے؟ ماریا کی آواز پر اس نے میوزک بند کیا اور جواب دیا، کوشش رہے گی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ کہا نہیں آپ نے؟ میں واپس جا رہی ہوں، کسی ویلفیئر آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر یہاں امداد پہنچاؤں گی۔ تقسیم کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ میں اس حادثے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں وہ اس بارے میں بات نہیں کر رہی۔ مجھے کچھ نہیں کہنا سننا، وہ دو ٹوک انداز میں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا نا، مجھے کچھ بھی نہیں جاننا، پھر میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں تمہیں بے قصور سمجھتی ہوں، مزید اس بارے میں کچھ مت کہنا۔ عمار نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے خاموشی سے اپنے بیگ سے ایک نوٹ پیڈ نکالا اور اس پر کچھ لکھنے لگی۔ باقی کا راستہ خاموشی کے نظر ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد دمشق انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے باہر موجود عمار ٹیکسی سے اس کا سامان نکال رہا تھا۔ بایاں ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈالے دائیں ہاتھ سے وہ فون کی اسکرین اسکرول کر رہی تھی۔ سامان نکال کر وہ سیدھا ہوا اور اسے دیکھا۔ وہ خاموش تھی اور آج وہ زیادہ بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہے؟ نام لمازاں، ہاں، کیوں؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، ایسے ہی پوچھا۔ آپ خاموش ہیں نا؟ اس کی آنکھیں گلاسز کے پیچھے سے مسکرائی۔ سیریا سے میرا اختتام اچھا نہیں ہوا، شاید اسی لیے خاموش ہوں۔ میں تو بڑا خوش ہوں، کم از کم آپ زندہ واپس جا رہی ہیں۔ ماحول کو خوشگوار بنانا چاہ رہا تھا۔ وہ بھی ہنس دی۔ یہ ایک ہفتہ کسی کا پریشانی سے کانٹوں پر گزرا ہے، وہ شوق لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ایئرپورٹ کی عمارت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کوئی تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ ماریا نے گلاسز اتار کر اسے دیکھا۔ میں صرف یہ سوچ رہا ہوں، کوئی PTSD میں کیوں نہیں گیا؟ اس نے ماریا کے ہر اندازے کی نفی کی۔ کسی نے شکر ادا کیا ہوگا کہ کوئی PTSD کا شکار نہیں ہوا۔ کیوں مجھے ہنسا کر شرمندہ کرنا چاہ رہی ہے؟ اس نے پھر کہا۔ ماریا ایک دم سنجیدہ ہوئی۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ یہ تمہارے پیسے ہیں، تم ایک اچھے ڈرائیور ہو۔ اس نے کوٹ کی جیب سے ایک اینولپ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ میں یہ نہیں رکھ سکتا، آپ کا بہت شکریہ۔ پٹنا چاہتے ہو تو مجھ سے بتاؤ، اپنی حق کی کمائی لینے سے انکار مت کرو۔ اس اینولپ میں تقریباً 10 لاکھ سیرین پاؤنڈ تھے، جو لگ بھگ $400 بنتے تھے۔ عمار نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا شامی لڑکے۔ اس نے عمار کا ہاتھ پکڑ کر اینولپ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ پریشان اور اداس رہنے سے مشکلات ٹل نہیں جاتی، لیکن ہمت ضرور ختم ہو جاتی ہے۔ سیکھنے کی، آگے بڑھنے کی، خوش رہنا سیکھو۔ میں نے تمہارے علاوہ سب کو یہاں خوش رہنے کی کوشش کرتے دیکھا ہے، اور تم بس فضول سے گلٹ کی وجہ سے اپنی پیاری مسکراہٹ سے لوگوں کو محروم رکھتے ہو، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہی تھی۔ کوشش کروں گا۔ اس نے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میری فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے، لیکن ایک بات کہنا چاہتی ہوں ابن یوسف۔ اس نے دائیں کلائی پر پہنی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، میں یہاں واپس آنا چاہتی ہوں، لیکن اب کبھی نہیں آؤں گی۔ میں تمہارے سیریا کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے، لیکن مجھے انتظار رہے گا کہ تم کبھی میرے روس آؤ گے، اور وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ اس نے سوچا۔ شکریہ یہاں آنے کے لیے اور آج واپس جانے کے لیے، لیکن یاد رکھیں آپ مجھے ایموشنل نہیں کر سکتی۔ میں نے کئی اپنوں کو گڈ بائے کہا ہے، آپ کا جانا مجھے اداس نہیں کر رہا۔ وہ پھر سے ہنس دی۔ اتنا تلخ مت بولا کرو لڑکے، کئی انسانوں میں سننے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ماریا وکٹوریہ، آپ کا سفر آسان ہو۔
تو عمار نے جیکٹ کی جیب سے دایاں ہاتھ نکال کر اس کے آگے کیا۔ ماریہ کی آنکھوں نے اس کے چہرے سے اس کے ہاتھ تک کا سفر کیا اور پھر اس نے کوٹ سے ہاتھ نکال کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شکراً یا عمار بن یوسف، اس نے مسکرا کر کہا اور اپنے بیگ کی جانب آئی۔ ان کی آخری بات ہو چکی تھی۔ اس کے شاپنگ بیگ گاڑی میں ہی پڑے رہ گئے۔ وہ ان پر خلوص لوگوں کے تحائف تھے جنہوں نے یہاں اسے اسپیشل فیل کروایا۔ وہ انہیں کیوں ساتھ لے کر جاتی؟ وہ ایئرپورٹ کی جانب چلی گئی اور عمار بن یوسف وہیں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ مجھے مسکراتے رہنا چاہیے۔ اداس رہنے سے میرے علاوہ کسی کو فرق نہیں پڑے گا۔ آج سے میں مسکرا کر اپنے لوگوں کی مدد کروں گا، کیونکہ مسکرانے والے چہرے سب سے خوبصورت ہوتے ہیں۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بہت ہی ڈرامیٹک انداز میں بیان کیا گیا۔ اذان کا پورا ہی ترجمہ اس میں بتایا گیا۔ تہجد کے فضائل اس میں بتائے گئے۔ بہت ہی خوبصورت کہانی تھی، بہت ہارٹ ٹچنگ تھی، بہت ہی پیاری تھی۔ مجھے بہت اچھی لگی۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو بھی اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اس ناول کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔